السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 210، آیت نمبر 33 سے 40 تک، لیسن نمبر 210، آیت نمبر 33 to 40۔ لفظی ترجمہ، وَإِذَا اور جب، مَسَّ النَّاسَ چھو جاتی ہے لوگوں کو، دُرٌ کوئی تکلیف، دعو وہ پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، منیبین رجوع کرتے ہوئے، الیہ اس کی طرف، ثم پھر، اذا جب، اذاقہم وہ چکھاتا ہے ان کو، منہ اس سے، رحمتن رحمت، اذا جب، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون شریک ٹھہراتے ہیں یا شرک کرتے ہیں، لیکفروا تاکہ وہ ناشکری کریں، بما ساتھ اس کے جو، آتیناہم عطا کیا ہم نے ان کو، فتمتعوا تو فائدے اٹھا لو، مزے کر لو، فسوف تو ان قریب، تعلمون تم جان لوگے، ام یا، انزلنا اتاری ہم نے، علیہم ان پر، سلطانن ایک دلیل، فہوا تو وہ، یتکلم بیان کرتی ہے، بما اس کو جو، کانو تھے وہ، بہی ساتھ اس کے، یشرکون شریک ٹھہراتے، وَإِذَا اور جب، اذقنا چکھاتے ہیں ہم، الناس لوگوں کو، رحمتن رحمت، فرحوا خوش ہو جاتے ہیں، بہا ساتھ اس کے، وَإِن اور اگر، تصبہم پہنچتی ہے ان کو، سیئۃن کوئی مصیبت، بما بوجہ اس کے جو، قدمت ایدیہم آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اذا ہم جب وہ، یقنطون مایوس ہونے لگتے ہیں، اولم یروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یبسط الرزق پھیلاتا ہے رزق، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور اندازے سے دیتا ہے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہوں، فآت تو دو، ذی القربی قرابت دار کو، حقہ حق اس کا، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو،
ذالکا یہ بات، خیرن بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یریدون جو چاہتے ہیں، وجہ اللہ اللہ کی خوشنودی، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ، ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں، وما آتیتم اور جو بھی دو تم، من ربن سود میں سے، لیربوا تاکہ وہ بڑھ جائے، فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو پس نہیں وہ بڑھتا، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وما آتیتم اور جو دیا تم نے، من زکاتن زکات میں سے، تریدون تم چاہتے ہو، وجہ اللہ اللہ کی رضا، فاولئک تو یہی لوگ، ہم المضعفون وہی بڑھانے والے ہیں، اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، ثم پھر، رزقکم اس نے رزق دیا تم کو، ثم پھر، یمیتکم وہ موت دے گا تم کو، ثم پھر، یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو، حل کیا، من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہیں، من یفعل جو کرے، من ذالکم اس میں سے، من شیئن کوئی چیز، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند ہے، اما یشرکون اس سے جو وہ شریک، مسا چھو جاتا ہے، مس کرتا ہے، لگ جاتا ہے، الناس لوگوں کو، مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس کے بعد تمام لوگ جو اس صفت کے حامل ہوں اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی عام لوگ بھی۔ اور جب چھو جاتا ہے لوگوں کو درن کوئی نقصان، کوئی مصیبت، شدت، تکلیف، دکھ، دعو وہ پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، اور رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق، مالک اور مدبر ہو، یہ تین صفات جس میں ہو وہ رب ہوتا ہے، خالق، مالک اور مدبر، اور مراد اس سے اللہ سبحانہ وتعالی ہے یہاں، کہ وہ پکارنے لگتے ہیں اپنے رب کو، یعنی بلا ارادہ، بغیر کسی کوشش کے، ان کے دل کے اندر سے خود بخود پکار اٹھنے لگتی ہے، منیبین رجوع کرتے ہوئے، لوٹتے ہوئے، الیہ اسی کی طرف، یعنی دوسروں کو چھوڑ کر وہ اسی کی طرف لوٹتے ہیں، پلٹتے ہیں۔ منیبین کس کی جمع ہے؟ منیب کی، اور منیب کا لفظ انابت سے ہے، اور روٹ کیا ہے؟ نوب۔ منیبین الیہ ثم اذا پھر جب، اذاقہم وہ چکھاتا ہے ان کو، اذاق باب افعال ہے، ذوق اس کا روٹ ہے، ذال واو قاف، اور ذاق یذوق، ذوق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چکھنا۔ اور کسی چیز کو انسان کب چکھتا ہے؟ جب اس کو کھاتا ہے، یعنی اس کو منہ میں لیتا ہے۔ چکھنے کی حس کہاں ہے؟ ہاتھوں میں ہے، آنکھوں میں ہے، کانوں میں ہے، کہاں ہے؟ زبان پر ہے۔ اور جو چیز آپ منہ میں ڈال لیتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا واقع ہونا ثابت ہو جاتا ہے، تب چکھ پاتے۔ جب تک آپ اس کو منہ کے اندر نہ لیں تو چکھ نہیں پاتے۔ غور کے قابل ہے یہ لفظ کہ ذوق ہی کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اصابہم بھی ہو سکتا تھا،
کہ انہیں پہنچتی ہے، لیکن کہا اذا اذاقہم، چکھاتا ہے ان کو، یعنی واقعی وہ عطا کر دیتا ہے، ان کو دے دیتا ہے، منہ اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، اور رحمت ہر نعمت کے لیے جو خاص اللہ کی طرف سے ہو دنیا میں وہ رحمت ہے، اور آخرت میں رحمت کا لفظ جنت کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر دنیاوی رحمت جیسے بارش وغیرہ، یا مصیبت کے ٹلنے کے بعد کوئی نعمت کا ملنا، مصیبت سے خلاصی، خوشحالی. اذا جب، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، کن میں سے؟ الناس میں سے، کیا کرتے ہیں؟ بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون وہ شرک کرنے لگتے ہیں، اوروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. بطور خاص اہل مکہ کے حال کا ذکر کیا جا رہا ہے اور بطور عام تمام لوگوں کا جو ایسا کرتے ہوں. کیا کہ جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ سب کو بھول کر صرف اور صرف اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ تکلیف اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. لیکن جب تکلیف دور ہوتی، دن بدلتے ہیں، مصیبت ٹل جاتی، تو لوگ اللہ کو بھول کر اوروں کو کریڈٹ دینے لگتے ہیں، اوروں کی تعریف کرنے لگتے ہیں، اسباب کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح آتی ہے؟ اسباب کے پردے میں آتی. تو وہ اسباب کو اہم سمجھنے لگتے ہیں، یا پھر اسباب کے بغیر بھی جیسے اہل مکہ بتوں وغیرہ کی پوجا کرتے اور ان کو ہی اپنا سفارشی سمجھتے، یا پھر اسی طرح کوئی بھی انسان یا کوئی بھی ایسی قوت یا طاقت جو بظاہر ان کے کام آئی اس کو ہی اصل چیز سمجھ لیتے ہیں، یعنی اللہ کو بھول کر دوسروں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یا دوسروں کو اللہ پر فوقیت دینے لگتے ہیں. اب دیکھیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان کو جب تکلیف آتی ہے تو وہ سب کچھ بھول کے اللہ کو پکارنے لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام حالات میں انسان کو جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے، مختلف طرح کی انسان کو جو بھی سہولتیں، نعمتیں، خوشیاں ملی ہوئی ہیں، تو وہ ان کو پا کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. یا نہیں؟ ہر ملنے والی نعمت انسان کو عام طور پر اگر وہ خدا فراموش ہو تو کیا بنا دیتی ہے؟ متکبر. تو وہ ایک اپنے اوپر خول چڑھا لیتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز بنا کے پیش کرتا ہے اور بڑا بنتا ہے، اور ایک تصنع ہوتا ہے سرکشی اور تکبر کا، جس کی وجہ سے انسان اللہ کے آگے جھکتا نہیں. لیکن جو ہی انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو وہ مصنوعی پردہ پھٹ جاتا ہے. اب اس کی بے بسی سامنے آتی ہے، اس کی لاچارگی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے تو اپنے ہی جیسے لاچار انسان نظر آتے ہیں جو اسی کی طرح مصنوعی خول چڑھا کے متکبر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اتراتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. اور جب وہ تکلیف آتی ہے، بے بسی سامنے آتی ہے، تو پھر انسان کی اصلیت اور حقیقت خود اس کو بھی سمجھ آنے لگتی ہے اور دوسروں پہ بھی کھلنے لگتی ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی حقیقی عاجزی کا اعتراف بھی کر لیتا ہے اور اظہار بھی کرنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ سے سچے معنوں میں دعا ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان اپنے آپ کو حقیقی طور پر عاجز نہ کر لے کہ یا رب میں کسی قابل نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میرے جیسے اور انسان کچھ کر سکتے ہیں، یہ تو ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے. تو یہ کیفیت کب آتی ہے؟ جب انسان کے اوپر کوئی سخت مصیبت آتی ہے. فرعون جیسا شخص، اس کی مثال آپ کے سامنے، جو ساری زندگی نہیں مانا موسیٰ کی بات کو، نہ کسی دلیل کو، نہ کسی معجزے کو، نہ کسی نصیحت کو، سمجھانے کو، نہ کسی نرم بات کو، کسی چیز کو نہیں مانا. کیوں نہیں مانا تھا؟ کیونکہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا. لیکن جب ڈوبنے لگا تو کیا کہتا ہے؟ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا. یہ بھی نہیں کہا اپنے رب پر، کہا موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا. موسیٰ جب اپنے رب کی طرف تمہیں بلاتا تھا تو تم خود کو رب سمجھے بیٹھے تھے، اپنے آپ کو بڑی چیز اور بہت شیخی میں تھے اور سمجھتے تھے کہ شاید کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. لیکن جب لہروں کی نظر ہوا تو اپنا آپ بھول گیا
رب موسیٰ ہی یاد آیا. اور دنیا میں جتنے بھی فرعون ہیں ان سب کا یہی حال ہے، قدیم ہو جدید ہو کوئی بھی ہو، کہ جب تک انہیں نعمت ملی رہتی ہے، خوشحالی ملی رہتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، خوب اتراتے ہیں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، نہ خالق کو نہ مخلوق کو. لیکن جب تکلیف آتی ہے تو پھر اس وقت اپنی اصلیت یا اپنی حقیقت سمجھ آتی، اور پھر جب تکلیف دور ہوتی ہے تو پھر اسی سرکشی میں واپس لوٹ جاتے ہیں اور اللہ کو بھول کر اوروں کو اپنا کارساز اور مددگار کہنے لگتے ہیں. پھر وہی پرانی باتیں، پرانی ڈگر اور ان کی وہی اصلیت پھر لوٹ آتی. اللہ کے سوا کسی پر بھی یہ توکل رکھنا یا یہ یقین رکھنا کہ وہ کچھ کر سکتا ہے تو اسی کا نام شرک ہے. خواہ وہ کوئی انسان ہو، خواہ وہ کوئی بت ہو، خواہ وہ کوئی ستارہ ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی رات جب بارش ہوئی تو صبح اٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھائی، اور پھر نماز ختم کرنے کے بعد لوگوں کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے کہا، اللہ و رسولہ عالم. وہ اکثر باتوں کے جواب میں یہی کہتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح کو میرے بندوں میں سے کوئی مومن رہا اور کوئی کافر. جس نے کہا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پہ بارش ہوئی، وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی وہ مومن ہے اور ستاروں کا منکر ہے. اور جس نے کہا ہم پر فلاں ستارے کے نکلنے کی وجہ سے بارش ہوئی، کہ وہ ستارہ نکلا اور اس ستارے میں ایسی کشش تھی، ایسی طاقت تھی کہ وہ اپنے ساتھ بارش لے آیا، تو وہ میرا منکر ہے اور ستاروں پہ یقین رکھنے والا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اللہ اوپر سے برکت نازل فرماتا ہے، یعنی بارش، انسانوں کا ایک گروہ اللہ کی رحمت کا منکر ہو جاتا ہے. بارش تو نازل کرتا ہے اللہ، اور وہ کہتا ہے فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی. یہ تو تھا مشرکین مکہ کا عقیدہ، اور غیر محسوس طریقے سے دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر تھے، کیونکہ عام طور پہ معاشرے میں جو باتیں ہوتی ہیں تو ہم بہت دفعہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر ان پہ غور کیے ان جملوں کو اختیار کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، زبان زد کر لیتے ہیں، اور وہی بے سوچے سمجھے بولے چلے جاتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے کہ ہم لوگ اس سے ملتے جلتے جملے کیا بولتے ہیں جن کو کبھی سوچتے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں آپ اپنے ساتھ سردی لے آئے، آپ اپنے ساتھ گرمی لے آئے، کہتے ہیں نا. یہ کتنا عام ہے یہ جملہ. کبھی پتا چلا؟ کبھی کسی کے منہ سے سنو میری روح کانپ اٹھتی ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں. کسی انسان کے بس میں وہ بادل لے، اور کسی چاہے مذاق سے کہیں، چاہے جوک میں کہیں، چاہے آپ کسی بھی سینس میں کہیں، کوئی بھی نہیں لا سکتا. نہ کسی کے آنے سے بارش آتی ہے اور نہ کسی کے جانے سے بارش جاتی ہے. لیکن ہم کس قدر نہ سمجھیں اور کس قدر بغیر سوچے سمجھے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. کوئی انسان کچھ بھی نہیں دے سکتا، اور نہ ہی کسی مومن کو ایسی باتیں زیب دیتی ہیں کہ لوگوں کو سبب بتائیں. تو بات یہ ہے کہ عام روزمرہ کی زندگی میں ہم بہت دفعہ نہ صرف یہ کہ موسم کے حوالے سے اور چیزوں میں بھی ہم بندوں کو بغیر سوچے سمجھے جو سبب ہوتے ہیں ان کو اصل بتا رہے ہوتے ہیں. فلاں نے چھڑا لیا، فلاں نے بچا لیا. بھلا کون ہے چھڑانے اور بچانے والا؟ کوئی نہیں چھڑا سکتا، نہ کوئی بچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے. تو لوگ اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں، اور اللہ جو سبب بناتا ہے ان کے لیے اس کو پوجنا شروع کر دیتے، اس کی تعریف شروع کر دیتے، اس کا کمال بیان کرنے لگتے ہیں، اس کی قوت اور طاقت کا اظہار کرنے لگتے ہیں. مثلاً یہ کہنا کہ اگر کتا نہ ہوتا میرے گھر میں تو آج تو چور مجھے لوٹ جاتے. تو انڈائریکٹلی کیا کہ کتے نے بچایا؟ کتا نہیں بچاتا. الارم نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. کیوں بھول جاتے ہیں اللہ کا نام لینا؟ آخر کس بات کی شرم؟ فلاں پر تو مصیبت آ گئی اور فلاں فلاں کی وجہ سے بچ گیا. ہرگز نہیں، کوئی کسی کی وجہ سے نہیں بچ گیا، صرف اللہ ہی بچاتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کو اللہ نے توفیق دی اور اس نے یہ سبب اختیار کر لیا، کیونکہ اگر اللہ ذہن میں نہ ڈالے تو ہم کوئی سبب اختیار کر سکتے ہیں؟
ہمارے تو سامنے چیز پڑی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمیں فائدہ دے سکتی. ہم بیمار ہوں، ہمارے ہاتھ میں دوا پکڑی تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیئیں تو ہمیں فائدہ ہوگا. یقین سے ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے کہ یہ فلاں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. کون جانتا ہے اس کی دعائیں قبول بھی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، یا یہ فلاں کی برکت سے ہوا ہے. کون جانتا ہے کہ اس کی برکت ہے یا نحوست ہے. ہم تو صرف ظاہری باتیں جانتے ہیں نا، یقینی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بہت عام ہے اور ہم بغیر سوچے سمجھے متاثر ہیں نا اس گفتگو سے، کیونکہ جہالت پر مبنی معاشرہ ہے. اور پھر ایک ہوتا ہے نا کہ ایکٹیولی کچھ سیکھنا، وہ تو ہم نے سیکھا نہیں. پیسیولی ہم پیسیو اسموکر کون ہوتے ہیں؟ جو دوسرے پی رہے ہیں اور ہم ان سے لیے چلے، ہمارے سانس میں بھی وہ دھواں جا رہا ہے. یاد رکھیے ہم جو کچھ سنتے ہیں آس پاس سے وہ ہمارے اندر جاتا ہے. ہم جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہ سارے کے سارا کیا بنتا ہے؟ ہمارے اندر جا کے ہماری معلومات کا ذریعہ بنتا ہے. وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک بنتا ہے، وہ غلط ہے تو غلط بنتا ہے. بہت سی باتیں ہم ماں باپ سے سنتے ہیں، دوستوں سے سنتے ہیں، ریڈیو پہ سنتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں، ادھر سے ادھر سے، جو بھی ہماری معلومات کے ذریعے، جو کان ہمارے سن رہے ہیں، جو آنکھیں ہماری دیکھ رہی. پھر ہم بولتے کیا ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ اسی کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو کسی نے کہہ دیا بے سوچے سمجھے اسی کو ریپیٹ کر لیا، کیونکہ اس کو کاؤنٹر کرنے والی چیز تو کوئی ہے نہیں سامنے. ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو؟ صرف یہ کہو کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے. ہوتا وہ ہے جو صرف اللہ چاہتا ہے، کسی بندے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہ نہ چاہے تو کوئی سبب کام نہیں کر سکتا، وہ نہ چاہے تو کوئی نقصان دہ چیز نقصان نہیں دے سکتی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کس نے ٹھنڈی کی؟ اللہ نے ٹھنڈی کی. تو اصل اختیار اس کے پاس ہے. تو یہاں پر کیا کہا؟ اذا فریق منہم، فریق ان میں سے، ایک گروہ ان میں سے، بربہم یشرکون. مصیبت آئی اللہ اللہ کی، مصیبت گئی ڈاکٹر یاد آ گیا، وکیل یاد آ گیا، کوئی اور یاد آ گیا، پھر اسی کی تعریفیں، اسی کے ہی سارے نام بلند ہو رہے ہیں اور اللہ کی ذات پیچھے چلی گئی. کئی مجلسوں میں ذکر تک نہیں آتا. کس قدر ناانصافی کی بات ہے. دکھ اور تکلیف وہ دور کرے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، فلاں کے ہاتھ میں شفا کس نے رکھی ہے؟ وہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں. اللہ نہ چاہے تو کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا. اصل میں ہمارا عقیدہ جو ہے نا وہ بہت ہی کمزور ہے. یعنی اب یہ ہے کہ اللہ نے عقل دی اور سوچنا سمجھنا تو چاہیے، بغیر سوچے سمجھے سنی سنائی باتوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ جو گفتگو کے جملے ہم بہت اس طرح بولتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام بھی اسی طرح کی تبصرے کیا کرتے تھے؟ کسی کامیابی یا ناکامی کے موقع پر، کسی کی موت اور حیات کے موقع پر یہی تبصرے کرتے تھے جو خوشی غمی کے موقع پہ ہم لوگ بیٹھ کے مجلسوں میں کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے تھے. اسی طرح کسی کو کہنا تم منحوس ہو تو بدشگونی کیا ہے؟ الطیرۃ شرک. کسی کو منحوس بتانا، فلاں کا قدم منحوس ہے، فلاں کی شکل، فلاں کو صبح صبح دیکھ لیا تو یہ ہوا، فلاں ہمارے گھر میں آیا تو یہ ہو گیا، کوا بولا تو یہ ہو گیا، بلی بولی تو یہ ہوگی، وہ بلی رستہ کاٹ گئی تو یہ ہو گئی. یہ اس طرح کے توہمات کا شکار ہونا، اس کو بھی دین نے سخت ڈس اپروو کیا. یہ بھی درست نہیں ہے چیزیں. لیکفروا، تاکہ کفر کریں، بما آتیناہم، ساتھ اس کے جو دی ہم نے ان کو. کیا؟ نعمت. یعنی شدت میں، تکلیف میں، مصیبت میں اللہ نے انہیں جو سہولت دی یا نعمت عطا کی، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے کیا کریں؟ ناشکری کریں. تو گویا بعض نعمتیں انسان کے لیے شکر گزاری نہیں، ناشکری اور کفر کا ذریعہ بن جاتی ہیں. دیکھیے بعض اوقات انسان کسی نعمت کو پا کے بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے نا، پھول رہا ہوتا ہے. کبھی سمجھتا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ملی، جیسے قارون نے کہا تھا. کبھی کہتا ہے یہ مجھے فلاں اپنی سمارٹنس کی وجہ سے ملی، فلاں وجہ سے، فلاں وجہ سے، اور کئی سبب بتاتا رہتا ہے. اور اپنی گفتگو میں ایسے الفاظ اختیار کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہو رہے ہوتے ہیں نا، کہ بجائے اس کے کہ انسان کو کچھ ملا ہے تو اسے پا کر میری طرف رجوع کرے، شکر ادا کرے، وہ الٹا کیا کرتا ہے؟ شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے. کبھی اپنے کمال بتاتا ہے، کبھی لوگوں کے بتاتا ہے.
یہی ہوتا ہے نا عام طور پہ، یا ہم اپنے ڈینگے مار رہے ہوتے ہیں کہ میری یہ ذہانت ہے، یا ہم کسی اور کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں. تو جو اصل کرنے والا ہے اس کو تو بالکل ہی فراموش کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس وقت انسان کو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہاؤ لکی، کتنا خوش قسمت، لیکن وہی نعمت اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، کیونکہ اس نعمت کو پا کر اس نے شکر نہیں ادا کیا، بلکہ الٹا اور اللہ کی ناشکری کے جملے بولے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اور لام جو ہے لام عاقبت کا ہے، یعنی نتیجتاً، انجام کار کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ کفر کرتا ہے یا کفر کر لیتا ہے اس چیز کے ذریعے جو ہم نے اس کو عطا کی ہوتی ہے. حالانکہ شکر گزار بندہ بہت اجر پاتا ہے، اور شکر گزاری کیا ہے کہ جس نے نعمت دی اس کا اعتراف کہ اس نے دی ہے. شکر کیا ہے؟ اعتراف نعمت ہے کہ اس نے دی ہے، مجھے اس کے فضل سے ملی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک حدیث میں جیسے آتا ہے نا کہ الطائم الشاکر کالصائم الصابر، مانا ہے کہ کھانے والا شکر گزار، یعنی کھا کے شکر گزاری کرنے والا اجر میں ایسا ہی ہے جیسے صبر کرنے والا روزہ دار. یعنی جیسے صابر روزہ دار کو اجر ملتا ہے، ایسے ہی کھا کر شکر ادا کرنے والے کو ملتا ہے، کیونکہ اس نے نعمت پا کر اللہ کو یاد رکھا، اور اس نے محروم ہو کر یا استعمال نہ کر کے واویلا نہیں کیا، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہا کہ ہاں اگر روزہ اس کا نام ہے کہ میں شام تک کچھ نہ کھاؤں تو میں نہیں کھا رہا. تو یہ کیا ہوا؟ صبر ہو گیا. تو دونوں نے کیا کیا؟ دراصل اللہ ہی کو یاد رکھا اور اللہ ہی کی حدود کی پابندی کی. تو یہ دونوں چیزیں اجر میں برابر ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، کہ وہ میرا امتحان لے رہا ہے. نعمت بھی امتحان ہے، اور چیز کا آنا بھی امتحان، جانا بھی. نعمت کا ملنا کس طرح امتحان ہے کہ پا کر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. لیکن افسوس کہ اکثر لوگوں کا رویہ نعمت پا کر کیا ہوتا ہے کہ پھر نہ وہ بندوں کو خاطر میں لاتے ہیں اور نہ وہ اللہ کو خاطر میں لاتے ہیں. دونوں کے حقوق تلفی کرتے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ نعمت ملے سب سے پہلے بندہ اللہ کا شکر گزار ہو، اور اس کے بعد جس ذریعے یا سبب سے ملے اس کا بھی شکر گزار ہو جائے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی نہیں ہوتا. اگر کسی بندے نے ہماری کوئی مدد کی ہے یا ہماری مشکل میں کام آیا ہے تو ہم اس کے بھی احسان مند ہوں، اس کا بھی شکر ادا کریں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں کریں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی شکر گزاری. اس کی تو اجازت ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ خیر کرے یا کسی کے ذریعے ہمیں کوئی بھلائی ملے تو ہم کیا کریں؟ اس کے احسان مند ہوں، اس کے احسان کو مانیں، اعتراف کریں کہ یہ ہمارا محسن ہے. کسی کو محسن ماننا شرک نہیں ہے، لیکن اللہ کو بھول کر اسی کو سب کچھ مان لینا یہ غلط ہے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا، سخت ڈانٹ ہے، کر لو مزے. فتمتعوا، کتنے دن کرو گے مزے اس رحمت کو اور اس نعمت کو پا کر. فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا. یہاں پر آپ صرف کلام کا تھوڑا سا انداز دیکھیے. ایک ہوتا ہے علم بلاغت. تو علم بلاغت جو ہوتا ہے وہ کلام کے انداز سے متعلق ہوتا ہے کہ کوئی بات کہی کیسے گئی، ٹھیک ہے نا. ایک تو نا علم لغت، جب میں آپ کو لفظ کا معنی اور معنی کا معنی اور ڈیپ اس میں لے جاتی ہوں. ایک علم النحو والصرف ہوتا ہے جس کے لحاظ سے آپ یعنی گرامیٹیکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، یہ لام عاقبت کا ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. اور ایک ہوتا ہے علم البلاغت کے کلام کہنے والے نے کس انداز میں بات کہی ہے. تو یہ بھی جو لوگ ادب لٹریچر پڑھتے ہیں عربی کا ان کو پڑھایا جاتا ہے. اس میں اگر کلام میں ایک ہی جملے میں غائب سے حاضر میں بات بدل دی جائے تو اس کو التفات کہتے ہیں. اس جملے میں ہمیں یہی نظر آتی ہے. اس سے کلام بلیغ ہو جاتا ہے، اس میں زیادہ شدت آ جاتی ہے. مثلاً کیا کہا گیا پہلے؟ لیکفروا، وہ کر رہے ہیں نا، وہ غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا. پھر کیا کہا؟
تمتعوا، وہی جو غائب تھے ان کو سامنے لا کے بات کہی گئی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ التفات کہتے ہیں. یعنی خطاب ایک ہی ہے، مراد ایک ہی سے ہے. یعنی اس آیت میں بات ایک ہی کی ہو رہی ہے، اسی ناشکرے کی ہو رہی ہے. پہلے کس طرح بات کی گئی؟ لیکفروا، اور پھر کیا کہا؟ تمتعوا. یکفروا کیا ہے؟ غائب کا صیغہ، اور تمتعوا کیا ہے؟ حاضر کا صیغہ ہے، سامنے ہے. یعنی مدلول ایک ہے، یا جس سے خطاب ہے وہ ایک ہی ہے، اور پہلے ایک انداز میں بات کی پھر اس کے بعد دوسرے میں کی. تو یہ جو التفات ہوتا ہے اس سے کلام کے اندر زور پیدا ہوتا ہے، یہ بلیغ کلام ہوتا ہے، وہ بہت خوبصورت انداز ہے بات کرنے کا. کلام میں نہ صرف یہ کہ الفاظ کا چناؤ، بلکہ بات ہوئی تھی نا کہ سٹائل اور انداز بھی میٹر کرتا ہے، وہ اس کی خوبصورتی میں اور بات کے اثر میں اضافہ کرتا ہے. ام انزلنا علیہم سلطانا، ام یا یہ حمزہ انکار کا ہے. انزلنا نازل کی ہم نے، علیہم ان پر، سلطانن کوئی دلیل، فہوا پس وہ دلیل، یتکلم بولتی ہے، کلام کرتی، بما کانو ساتھ اس کے جو تھے وہ، بہی ساتھ اس کے، یشرکون شریک ٹھہراتے یا شرک کرتے. یعنی ہم نے تو کوئی ایسی دلیل نہیں نازل کی جو ان کے شرک کے حق میں ان کو مدد دے. خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ جس بات کا انکار کرنا چاہ رہے اس کو سوال کے انداز میں پوچھ رہے. بعض اوقات ہم کہتے کیا میں نے ایسے کیا تھا؟ تو اس سے مراد کیا ہوتی؟ میں نے نہیں کیا تھا یہ. تو یہ سوال میں انکار کا انداز ہے. ام انزلنا علیہم کیا ان مشرکوں پہ ہم نے نازل کی ہے، سلطانن کوئی دلیل. سلطانن کا لفظ جو سین لام توئے سے ہے، سلطہ مسلط ہونا بھی اسی سے، تسلط. اور سلطان کہتے ہیں دلیل کو، برہان، حجت، سند، زور، طاقت. اور سلطان حاکم کو بھی کہتے ہیں. سلطہ میں بیسیکلی کیا چیز ہے؟ قوت اور زور، دوسرے کے اوپر حاوی ہونا. مسلط ہونا کیا ہوتا ہے؟ مسلط ہونا کسی پہ چھا جانا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی اوریجن ہے. سلطان کو سلطان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی عوام پر حاوی ہوتا ہے، جو چاہے کرتا ہے ان کے ساتھ. اچھا، دلیل کو سلطان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دلیل ایک طاقت ہے. دلیل کیا ہے؟ طاقت. لوگ عام طور پر حسی طاقت کا استعمال خوب کرنا جانتے ہیں، لیکن دلیل کی طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی. عموماً تشدد پہ وہ لوگ اترتے ہیں جو دلیل کی قوت سے آری ہوتے ہیں، جو بے دلیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یعنی اصول تو کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو آپ بھی کیا کہیں؟ دلیل سے اپنی بات بتائیں. تو بعض لوگ نہ دلیل دینا جانتے اور نہ سننا جانتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دلیل دے رہا اور دوسرا اپنا ہاتھ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، چیخنا چلانا، یہ بھی قوت کا استعمال ہے، شور مچانا تاکہ دوسرا جو ہے اس کو دبا دیا جائے. تو عموماً یہ چھچورا پن ہوتا ہے، اممیچورٹی کی علامت ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی مباحثہ یا مناظرہ یا مکالمہ کر رہے ہیں تو احسن طریقہ کیا ہے؟ جادلہم باللتی یا احسن سے مراد کیا؟ دلیل سے بات کرو، کیونکہ دلیل میں بہت زور ہے، بہت قوت ہے. اگر آپ سچے ہیں قل ہاتوا برہانکم. یہ الگ بات اگر کوئی نہ مانے، لیکن جہاں بات چلتی ہو وہاں ہاتھ نہیں چلانا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو عموماً اگر آپ انالیسس کریں کہ کون لوگ چیخنے چلانے سے کام لیتے ہیں، یا شور مچانے سے، یا پھر ہاتھ چلانے سے، یا پھر اس کے آگے اور بڑھ کے اور طاقت لانے سے، جو بھی جس کے پاس میسر ہو، جن کے پاس کیا نہیں ہوتا؟ دلیل نہیں ہوتی. کیونکہ انہیں پتا کہ دلیل کے میدان میں تو ہم نے ہار جانا ہے، قصور ہمارا ہے، تو وہ ایک اور طرح کی طاقت استعمال کرنے لگتے ہیں. تو یہاں پر دلیل سے مراد کون سی دلیل ہے؟ شرک کے حق میں دلیل. اور قرآن میں کتنی دفعہ آتا ہے نا کہ اللہ نے شرک کے لیے اس زمین پر کوئی دلیل اتاری نہیں. ما لم ينزل به سلطانہ، بہت دفعہ آپ پڑھیں گے قرآن میں کہ اللہ نے شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، ہے ہی نہیں، اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں، کوئی سچائی نہیں. تو شرک کو پروف کرنے کے لیے کوئی دلیل دی جا ہی نہیں سکتی.
دلیل سے ثابت کیا ہی نہیں جا سکتا. تو اس لیے جو بھی شخص توحید پر ہو اس کو توحید کے دلائل آنے چاہیے، اور کبھی بھی ڈرنا گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ توحید اس کائنات میں سب سے بڑی سچائی ہے، اور سچائی کے حق میں پوری کائنات بول رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم ان دلائل کو استعمال نہیں کرنا جانتے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو شرک کر رہے ہیں کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم، پھر وہ کلام کر رہی ہے، تو دلیل کلام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور دلیل کا کلام جو ہے وہ صرف زبان حال سے نہیں ہوتا، وہ اس کا اپنا ایک زور مراد ہے، کیونکہ کلمہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زخمی کرنا. تو بعض اوقات جو دلیل ہے یا بات ہے وہ آپ زیادہ دوسرے کو کنونس کر سکتے ہیں اس سے بنسبت مار داڑ کے، تشدد کے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو یتکلموں کی بات ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کتاب کے بارے میں بھی فرماتے ہیں ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب بولے گی تم پر حق کے ساتھ. یعنی اعمال نامہ جو ہے وہ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ بولے گا. کتاب بولتی ہے، اور یہ قرآن تو ویسے ہی اللہ کا کیا ہے؟ کلام ہے. ٹھیک ہے، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، یقص بیان کرتا ہے، قصہ بیان کرنا یا بات بیان کرنا. تو یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی دلیل نہیں اتاری جو بول کے یہ کہہ رہی ہو کہ ان کا شرک کرنا بالکل بجا ہے یا درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتنے رسول بھیجے اللہ نے، کتنی کتابیں بھیجی، جتنے بھی رسولوں کا پیغام آپ نے قرآن میں پڑھا وہ کیا بولتا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو. ہر پیغمبر نے آ کے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کوئی الہ نہیں. تو ہر پیغمبر نے آ کے جو دلیل دی وہ توحید کے حق میں تھی، شرک کے حق میں ایک بھی نہیں تھی. ہر کتاب میں جو اللہ نے اتاری اس میں سارے دلائل توحید کے حق میں تھے، شرک کے حق میں ایک دلیل نہیں. اسی طرح کائنات میں جتنی بھی نشانی ہے، کیونکہ یہ سورت کیا ہے؟ نشانیوں والی سورت ہے. ہر نشانی کس کی دلیل ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اسی کی طرف رہنمائی کر رہی ہے. شرک کے لیے مشرکین کے پاس کوئی حجت نہیں. آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر میں آپ کو کہوں یہ آیت کا معنی بتائیں تو کیا بولیں گے؟ شرک کے لیے مشرکین کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہ تو اللہ نے اتاری اور نہ ہی کائنات میں کوئی دلیل ہے. بالکل ارریشنل ہے کہ کوئی اور بھی اللہ کے سوا کچھ کرنے کے لائق ہے. تو انسان کو کوئی بھی دین مذہب جب اختیار کرنا ہو، کوئی بھی راستہ جب اختیار کرنا ہو، تو کس پر بنیاد رکھنی چاہیے اپنے عمل کی؟ دلیل پر. قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے. بہت سے لوگ شیکی ایمان والے ہوتے ہیں نا، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سنت کے اوپر توجہ دیتے، پڑھتے بھی ہیں تو بس سرسری ایسے ہی، اور پھر معاشرے میں کبھی کسی سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سے، پھر شیکی ہو جاتے ہیں. اچھا پتہ نہیں ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور وہ تو فلاں اتنا بڑا علامہ ہے اور فلاں اتنا بڑا اسکالر ہے اور فلاں پتہ نہیں کیا چیز ہے، تو آخر اس کی بات میں بھی تو کوئی وزن ہے. بھائی کسی کی بات کو چھوڑو، دیکھو کہ قرآن خود کیا کہہ رہا ہے، سنت خود کیا کہہ رہی ہے. کوئی بھی راستہ جب اختیار کرنا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں تم کو وہابی بنا دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے. یہ عقل ماری ہے تم لوگ کی، کیوں بنتے ہو وہابی؟ نہ بنو. دلیل دیکھو، نہ اس کی سنو نہ اس کی سنو، براہ راست دیکھو کہ قرآن کیا کہتا ہے. کیونکہ اس دنیا میں ہم سب کا سخت امتحان ہے. کوئی بھی کام کرنا ہو اس کے لیے دلیل اصل قوت ہے. اور جس کے پاس دلیل کی قوت ہوتی ہے وہ کچے ایمان والا نہیں پھر رہتا کہ کبھی اس کی بات میں آ گیا، کبھی اس کی بات میں آ گیا، کبھی اس کے ہلانے سے ہل گیا اور کبھی اس کے ہلانے سے ہل گیا. مثلاً اگر آپ یہاں بھی پڑھنے آتے تو آپ میری بات لینے تھوڑی آتے، یا میں اپنے فلسفے تو آپ کو نہیں بتا رہی ہوتی کہ میرا خیال یہ ہے اور میں یہ سوچتی ہوں اور مجھے یوں سمجھ آتا ہے. نیور. اسی لیے قرآن کی بہترین تفسیر قرآن سے ہے. مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے آپ اس وقت بڑے مشکل میں ہوتے ہیں، آپ کے چہروں کے تاثرات بدلے ہوتے ہیں جب میں آیتوں پہ آیتیں کوٹ کروا رہی ہوتی ہوں نا، تو آپ کو دل نہیں لگ رہا ہوتا کہ میں لکھے وہ سارے، کیونکہ عربی لکھنے میں مشکل ہوتی ہے. تو میں پھر روک بھی لیتی ہوں. کئی دفعہ میرے پاس آیتیں ہوتی ہیں میں روک دیتی ہوں، وہیں کے بوجھ ہے اس دفعہ میں نہیں، پھر کبھی یہ زندگی میں خود پڑھیں گے تو خود ڈھونڈ لیں گے. ہاں، کیونکہ وہ تیزی سے میں بول جاتی ہوں، پھر اس کے نمبر لکھنے میں پھر وہ ایک بوجھ پڑتا ہے.
لیکن قرآن کی بہترین تفسیر خود قرآن سے ہے. اور اگر آپ غور کریں گے نا تو ہر آیت کے بدلے میں آپ کو ایک اور آیت اس کی سپورٹ میں مل جائے گی. قرآن کا بعض حصہ خود قرآن کی وضاحت کرتا ہے. اب اگر قرآن کی بات قرآن ہی کے الفاظ میں آپ کو بتائی جا رہی ہے تو یہ برین واشنگ تو نہیں. ہر چیز آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے. خود اٹھ کے دیکھ لیں, خود اپنی عقل استعمال کریں. تو اگر آپ کو کوئی کچھ بھی کہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ خود ہی سمجھتے نہیں. کچے کانوں کے لوگوں کی باتوں میں آتے. ایک طرف آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, کان سن رہے ہیں, قلم لکھ رہے ہیں, اور دوسری طرف لوگوں کی بے بنیاد باتیں جنہوں نے نہ کبھی کچھ سنا اور نہ کبھی کچھ جانا, اور صرف سنی سنائی باتوں پہ لوگوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا. صرف شیطان کے پھیلائے ہوئے وسوسوں میں آ کے دوسروں کے بارے میں جو چاہا بول دیا, جو چاہا لکھ دیا. پھر فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً, اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت. پھر یاد رکھیے چکھانا, جیسے کوئی نوالا کسی کے منہ میں چلا جائے تو پھر وہ کیا ہے, دانتوں کے تلے آ کے بس اسی کا ہو گیا. اب آپ اس کو نکال نہیں سکتے اس کے منہ سے. بچے جب کبھی کچھ غلط چیز لے لیں نا منہ میں تو اس زور سے دبا لیتے ہیں کہ آپ ان سے مشکل سے نکال پاتے. تو وہ چکھنا جو ہے یہ کسی بھی چیز کا پوری طرح مل جانا ہے, لے لینا ہے, اس کا ٹیسٹ آ جانا ہے. کیونکہ کسی بھی نعمت کو جب آپ لے کے اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں تو وہاں پھر آپ کی ایک سینسز ساتھ چل رہی ہیں نا, یعنی کہ آپ واقعی آپ کو یقین آ گیا. کیونکہ بہت سی خوشیاں آپ کو ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں واقعی مل گئی, آپ کو یقین نہیں آتا نا. تو یہاں پر یہ کہ جب ہم چکھا دیتے نہیں, وہ چکھ لیتے, مزہ چکھ لیتے ہیں, واقعی مل جاتی ہے ان کو, خوش ہو جاتے ہیں اس سے. اذقنا الناس رحمتن, اور الناس سے مراد یہاں سب لوگ, عام لوگ نہیں, بلکہ جو ان صفات کے حامل ہوں وہ مراد ہے جن کی آگے بات ہو رہی ہے. یعنی ہر ایک ایسا نہیں ہے, اس میں سے سچے مومن ایکسکلوڈ کر دیے جائیں گے کیونکہ ان کی یہ شان نہیں ہوتی. الناس سے مراد یہاں ال جو ہے استغراق کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس میں وہ لوگ مراد ہیں جو اس کردار کے حامل ہوں جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً, اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت, نعمت, صحت, خوشحالی, جو بھی ان کی مرضی کی پسند کی کوئی چیز ہو. کیونکہ ہر شخص رحمت کس کو قرار دیتا ہے, جس کی اس کو ضرورت ہوتی. ایک شخص کو اگر صحت کی ضرورت ہو اور کوئی اس کو ڈھیر سارے پیسے دے دے تو اس وقت اس کو پیسے رحمت نہیں لگیں گے, کیا صحت. تو رحمت کیا ہے, ہر وہ چیز جس کا انسان متلاشی ہوتا ہے یا جو اس کی ضرورت ہوتی ہے یا جس کو پا کے وہ خوش ہو جاتا ہے. اب مثلاً اگر ایک شخص علم کا حریص ہو, علم کا متلاشی ہو, علم کا پیاسا ہو, اور آپ اس کو کھانا دے رہے ہوں تو اس کو دل لگے گا, اس کو مزہ آئے گا, چکھے گا اس کو نہیں. وہ بھلے کسی اور وقت میں وہ کھانا اس کو پسند بھی ہو لیکن اس وقت میں وہ اس کو اچھا نہیں لگتا. کبھی ہوا ایسے, کبھی پڑھ رہے ہوں آپ ٹیسٹ کے لیے اور آپ کو اپنے پڑھائی کی فکر ہو رہی ہے اور اس وقت کو مزے سے اچھا کھانا لا کے رکھ دے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے, آپ رکھ دیتے ہیں اور آپ اس کو انجوائے نہیں کرتے کیونکہ اس وقت آپ کو کھانا نہیں چاہیے. تو اس وقت آپ کے لیے رحمت کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے امتحان میں کام آنے والی ہے یا آپ کو اس وقت کی ضرورت ہے وہ آپ کے لیے رحمت ہے. تو رحمت سے مراد کسی بھی مشکل میں یا ضرورت میں انسان کو اس چیز کا مل جانا جس کا وہ متمنی ہو, جس کا وہ خواہش مند ہو. تو کیا ہوتا ہے, لوگوں کو فرحوا بہا, پا کر اترانے لگتے ہیں. فرحوا بہا, اس پر اکڑنے لگتے ہیں. فرحا جو ہے دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. بیسیکلی فرح کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا, فرحا خوش ہونا. اور کیا خوش ہونا کوئی بری بات ہے؟ کوئی بری بات نہیں, خوش ہونے کی اجازت ہے اگر آپ شکر گزار ہیں. کون سی خوشی ناپسندیدہ ہے؟ جو انسان کو اتراہٹ کی طرف لے جائے, تکبر اور سرکشی کی طرف لے جائے, جس میں انسان اللہ اور بندوں کو کوئی چیز نہ سمجھے, اللہ کو بھی بھول جائے اور بندوں کو بھی بھول جائے. وہ کیفیت جو ہے ناپسندیدہ ہے. تو کچھ لوگوں کو جب ہم مصیبت سے نکال کر رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر وہ
اترانے لگتے ہیں. ایسے انسانوں کی یہاں تنگ ظرفی، ناشکری اور چھچورے پن کا ذکر ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی تکلیف، بما بوجہ، بسبب، قدمت ایدیہم، آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اذا ہم یقنطون، تب وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ہمت ہار بیٹھتے ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رحمت کو اللہ نے صرف اپنی طرف سے کہا، یہ نہیں کہا بما قدمت ایدیہم، جو ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ یہ اس وجہ سے ہو گیا اور اس وجہ سے ہو گیا. لیکن سیئہ کے لیے کہا بما قدمت ایدیہم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت سی مصیبتیں اور بہت سی تکلیفیں انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہیں. جیسے ایک اور آیت میں بھی آتا ہے نا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی تکلیف، شدت، مصیبت، ناپسندیدہ حالت. سیئہ کس سے ہے؟ سوء سے. اور سوء کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو کرنے والے کے لیے ناگواری کا، تکلیف کا سبب بنے. جی صفت ہے سیئۃ بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کے اپنے گناہوں کی شامت کے طور پر. اذا ہم یقنطون، جب وہ شدید نا امید ہو جاتے ہیں. قنوت جو ہے تے سے نہیں طا سے فرق ہے، کیونکہ دعائے قنوت اور چیز ہے اور قنوت طا سے اور چیز ہے. یہ شدت مایوسی کے لیے آتا ہے. ایک ہوتا ہے مایوسی اور ایک ہوتا ہے شدت مایوسی. مایوسی کے لیے عربی میں کیا لفظ آتا ہے؟ یأس. یأس. واللاتی یئسن من المحید. اور قنوت جو ہے یہ ہے مایوسی سے بھی شدید تر چیز، یعنی انتہا مایوسی جس کے بعد کوئی امید کی کرن باقی نہ رہے. قنوتی، قنوتیت، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقع میں آیا تھا نا، وَمَن يَقْنَتُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر گمراہ لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کا حال کیا ہوتا ہے، جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھتا ہے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرتا ہے، اور وہ شدید مایوسی میں نہیں جاتا. وہ ہر حال میں پر امید ہوتا ہے، وہ حوصلہ نہیں ہارتا، وہ نا امید نہیں ہوتا، وہ بڑے سے بڑے امتحان میں بھی حوصلہ مند رہتا ہے. اور حوصلہ مند کب انسان رہتا ہے؟ جب اس کا کانشس کلیئر ہو. یاد رکھیے ہر مصیبت گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی. دو طرح کی مصیبتیں ہوتی ہیں، ایک گناہوں کے سبب آتی ہے اور ایک آزمائش ہوتی ہے، جیسے پیغمبروں کے لیے امتحان وغیرہ، ابتلا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر جو تکلیفیں آئی تھی تو اس پر صحابہ میں کوئی مایوسی نہیں تھی. کیا تھا؟ صبر، اور اس کے ساتھ ہی ایک توکل اور ایک حوصلے کی بلندی اور ایک یقین کی کیفیت. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ تکلیف اللہ کے راستے میں آ رہی، یہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے نہیں آ رہی، یہ دین پر چلنے کی وجہ سے آ رہی ہے. تو رویہ فرق ہو گیا نا. یا یہ کہ اگر عام حالات میں بھی انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ایک سچا مومن کیا کہتا ہے؟ یہ دنیا تو ہے ہی امتحان کی جگہ، یہاں کبھی خوشی ہوتی کبھی غم ہوتے، اگر رب نعمت دیتا اور کبھی لے بھی لیتا ہے تو بھی میں اس کے رضا پہ راضی ہوں. انسان ایسے کہتا ہے نا، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں. مایوس تھوڑی ہوتا ہے وہ. کچھ چیخنا چلانا یا اللہ کے خلاف کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرتا، بے صبر پن کا رویہ نہیں اختیار کرتا. وہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے کہ میرے رب کے ہر فیصلے میں خیر ہے. جب ایک انسان کسی تکلیف کے پہنچنے پہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میرے رب کے ہر فیصلے میں خیر ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سکون آ جاتا ہے. میرے رب کے ہر فیصلے میں خیر ہے. خوش ہونا ایک عام معنی ہے خوش ہونا، اور ایک معنی ہے اترانا. خوش ہونا پسندیدہ معنی ہے اور اترانا جو ہے ناپسندیدہ ہے.
ظاہراً ایک ہی چیز ہوگی لیکن فرق اندر کا ہے، وہ بھی اگر کانٹیکسٹ اچھا ہو تو. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی تکلیف، بما قدمت ایدیہم اذا ہم یقنطون، ان کے ہاتھوں کی کمائی سے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر نا امیدی ہوتی ہے. اچھا، وہ نا امیدی کیوں ہوتی؟ کیونکہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ غلطی میری ہے اور میری غلطی کی وجہ سے پکڑ ہو رہی ہے. تو اس میں وہ جو احساس ندامت ہوتا ہے نا اس وقت، یا وہ جو شرمندگی ہوتی ہے، یا وہ ایک بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے. کیونکہ جس کو نعمت ملی اور اس نے سمجھا میرا علم اور میری قوت اور میری سمجھداری، اور جب وہ چلا گیا تو میں تو گیا نا کہیں. اللہ پہ تو پہلے بھی بھروسہ نہیں تھا، نعمت ملنے پر بھی اللہ کی طرف تو نظر نہیں تھی. جو اچھے حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ برے حال میں اللہ خود ہی توفیق دے دیتا ہے اس کو یاد رکھنے کی اور توکل کی. جو اچھے حال میں اللہ کو یاد نہیں رکھتا، وہ سمجھتا میں ہی میں سب کچھ، تو برے حال میں وہ پھر انتہائی لاچار اور بے بس اور شدید مایوس ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کا توکل اپنے پہ تھا، خود تو اب وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں، لہٰذا اب توکل کس پہ کرے؟ توکل کرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں. جب نعمت میں اس نے خدا کو یاد نہیں رکھا تو شدت میں بھی پھر وہ خدا سے نا امید ہو جاتا ہے. مومن اچھے دنوں میں بھی کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی اس کو ملتا ہے تو وہ فوراً کیا سوچتا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے رب کا دیا ہے. اور جب رب لے لیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی نے دیا تھا، اسی نے لے لیا، ہم بھی اسی کی طرف جانے والے. لہٰذا اس کی خوشی کی کیفیت بھی اس کے لیے باعث اجر اور تکلیف کی کیفیت بھی باعث اجر. وہ دونوں حالوں میں معتدل رہتا ہے کیونکہ اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط رہتا ہے. اس ساری گفتگو کے بیچ میں توحید ہے، اللہ پر پکا ایمان اور یقین اور توکل اور اسی کو سب کچھ سمجھنا. اور اس سے پہلے اسی لیے وہ آیات کی بار بار بات آئی، کیونکہ اگر ہم اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، اپنے جسم کو دیکھیں، نشانیوں پہ غور کرنے کے لیے کہا گیا نا کل جیسے پڑھا ہم نے، تو اگر ہم ہر چیز میں اللہ کی قدرت دیکھیں اور شکر ادا کریں اور جو بھی ہمیں ملا ہے اس میں نقص نکالنے کی بجائے اور جلنے کوڑنے کی بجائے جو بھی اللہ نے جیسا بھی جسم دیا، جیسا رنگ دیا، جیسی شکل دی، جیسی قوت طاقت دی، ہر چیز پہ شکر گزار ہو کہ اللہ تو نے دیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان اور نعمتیں جوں پاتا ہے، جیسے اس میں نیند ہے تو سونے کے اوپر بھی اٹھ کے شکر ادا کر، شکر ہے تو نے سلایا اور اب اٹھا دیا. اور پھر کام کاج، روزی رزق، بجائے اس کے کہ روز انسان کوسنے لگا ہے اپنے کام کو، یہ کیا مجھے جاب کرنی پڑتی، یہ کیا مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے، یہ کیا مجھے فلاں کرنا پڑتا. نہیں، کبھی انسان سوچے کہ شکر ہے کہ یہ ہے میرے پاس کام. کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی جاب پہ راضی نہیں ہوتے اور اپنی جاب پہ مسلسل کڑتے رہتے ہیں، باتیں بناتے رہتے ہیں، اور جب وہ بھی چلی جاتی ہے تو پھر یعنی ایک سبب لگا ہوا ہوتا ہے تو کبھی شکر نہیں کرتے کہ کس میں رہتے ہیں، اس سے بہتر کیوں نہیں، سارا وقت اسی میں جلتے کڑتے رہتے ہیں، اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا. بھی اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ آگے ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ اللہ ہی رزق زیادہ کرتا ہے اور وہی سکیڑ دیتا ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے. تو انسان کو جو ملے، تھوڑا بھی ملے، شکر گزار ہو کہ الحمدللہ ملا. پانی کا ایک گھونٹ بھی ملے تو شکر گزار ہو، یہ نہ بولے کہ ہائے پوری بوتل کیوں نہیں ملی. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جو شخص ان کیفیات میں جو بھی نعمتیں اللہ کی ملی، پھر بارش کا برسنا ہے تو اس پر بھی شکر گزاری کرے، شادی کا ہونا کیونکہ جوڑوں کی کل بات ہوئی تھی، اس پر شکر گزار ہو، نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گڑتا رہے. تو کیا ہوتا ہے، پورا زندگی کا ایک رجحان ہو جاتا ہے ہر نعمت کو دیکھ کے غور و فکر کر کے اس کے اندر کے اچھے پہلو تلاش کر کے شکر گزار ہونے کا. ایسا شخص زندگی کو ایک طرح سے انجوائے بھی کرتا ہے. اور جو شخص ہر چیز میں نقص ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، صرف برائیوں پہ اس کی نظر ہوتی ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتا ہے اور پھر وہ آہستہ 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 اسی گڑھے میں جا گرتا ہے کہ جہاں اس کو کوئی ہوپ نظر نہیں آتی. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ مسلسل ایک ہی بات کو مختلف انداز سے دہرایا جا رہا ہے ان آیات میں. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کا جتنا زیادہ تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، جتنا مضبوط رابطہ اور واسطہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اسی درجے کا اس کے حالات میں اس کا رد عمل ہوتا ہے.
ایکسٹریم ریاکشنز کب ہوتے ہیں؟ جب تعلق کمزور ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، خواہ خوشی کا خواہ غم کا، ایکسٹریم ریاکشنز. یہ جو آیت کے شروع میں ہے نا، فرحوا بہا، فرحوا بہا جو ہے اس کا تعلق انسان کے عمل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کے عمل سے ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے سورۃ ہود آیت 10 میں آتا ہے کہ ذهب السیئات عنی انہ لفرح فخور. تکلیفوں کے جانے پہ انسان شیخیاں بگارنے لگتا ہے اور اترانے لگتا ہے، اور یہ اتراہٹ اس کی چال ڈھال، وضاقتہ اور گفتگو سے نظر آتی ہے. اتراہٹ کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ چال ڈھال سے، یعنی انسان کی چال بدل جاتی، انسان کی گفتگو بدل جاتی، لہجہ بدل جاتا ہے، اسٹائل بدل جاتا ہے، حتیٰ کہ جو اس کے بات کرنے جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ بھی بدل جاتی ہے. یعنی ہاتھ اٹھانے اور رکھنے کا انداز، سر چھٹکنے کا، گردن چھٹکنے کا، اور معلوم نہیں کیا کیا، وہ پورا سٹائل بن جاتا ہے نا اتراہٹ کا. تو جب ہم اس کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پہ اترانا شروع کر دیتا ہے، پورا اس کا لائف سٹائل تبدیل ہو جاتا ہے. اور جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے اسی کے کیے ہوئے کی بدولت، تو وہ شدید مایوس اور غم کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کر بھی مایوس نہیں ہوئے تھے. ہاں، فوراً اللہ کو پکارا، ونادا فی الظلمات. کتنے اندھیرے تھے، تو کتنے غموں کے اندھیرے، اور وہاں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میرا قصور ہے، میرا قصور ہے. وہ کہتے ہیں میں تو اتنا بڑا پیغمبر ہوں، اتنی میں نے محنت کی، میرا تو کوئی قصور ہو ہی نہیں سکتا. ہم جیسا کو تو عام طور پر یہ حال ہوتا ہے نا کہ غلطی نظر آئے بھی تو ہم اس کو دبا دیتے، نہیں میرا کوئی قصور نہیں، فلاں فلاں ذمہ دار. یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے. اس سے کبھی بھی پھر انسان کا نہ عمل بدلتا نہ اصلاح ہوتی، جب انسان صرف دوسروں کو بلیم کرتا ہے. اسی لیے وہ ایک شعر ہے، ظفر آدمی اسے نہ جانیے، ہو وہ کیسا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. یعنی کہ نہ ہی اچھے حال میں خدا کو یاد کیا اور نہ ہی برے حال میں اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے. تو ایسی سمجھداری کس کام کی سمجھداری؟ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ اور یرو یہاں یعلمو کے معنوں میں، کیا وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبسط الرزق، پھیلاتا ہے، وسیع کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ تنگ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، اندازے سے دیتا ہے، گن گن کے دیتا ہے، نپا تلا دیتا ہے. یعنی تم نہیں جانتے کہ یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور دونوں ہی کیا ہے؟ امتحان. رزق کا ملنا بھی اور نہ ملنا. لیکن ہم آدھی بات جانتے ہیں، اور وہ کیا؟ جب تنگی ہوتی ہے تو اس کو امتحان کہتے ہیں یا آزمائش کہتے ہیں، ابتلا کہتے ہیں. خوشحالی کو کبھی بھی امتحان نہیں سمجھتے. لیکن سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. اور خود اللہ تعالیٰ دونوں حالتوں کو قرآن مجید میں امتحان کہتے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزما رہے ہیں تم کو شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی آزمانا. دونوں چیزیں آزمائش، نعمت کا ملنا آزمائش اور نعمت کا جانا آزمائش، رزق کا ملنا آزمائش اور رزق کا جانا آزمائش. اور یقدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تنگ کرنا، مقدار مقرر کرنا، جچا تلا، اندازہ مقرر کر کے دینا. مقدار جو ہے وہ پھر ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بست ہوتا ہے پھیلا دینا، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ گن گن کے نہ دو اللہ کے راستے میں، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ بھی گن کے دے گا. یہی یقدر جو ہے نا اسی میں آ جاتا ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، کس میں؟ رزق کے بسط اور قدر میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں بہت سی، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو، کیونکہ ایمان والے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں.
انہی کو نشانیاں نظر آتی ہیں، دوسرے ان نشانیوں کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دینے والا بھی وہ ہے، لینے والا بھی وہ ہے. کیا نشانیاں ہیں؟ رزق کی کمی بیشی میں کیا نشانیاں ہیں؟ اللہ ہی دیتا ہے زیادہ اور اللہ ہی دیتا ہے کم، اس میں کیا نشانی؟ کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے ان فی ذالک، ذالک کیا ہے؟ اس میں اشارہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ جو پیچھے بات ہوئی ہے رزق کا زیادہ ہونا اور کم ہونا، اس میں نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ یعنی کہ رزق کا معاملہ سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، رازق بس اللہ ہے. ایک یہ بات سمجھنی چاہیے، یعنی سارے امور اللہ کے ہاتھ میں، سارے اسباب بھی اس کے ہاتھ میں ہیں. کہ یہ زیادہ اور کمی دراصل اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے. یاد رکھیے دولت کی کمی بیشی کسی کی کامیابی اور ناکامی کی دلیل نہیں، ورنہ تو قارون سب سے بڑھ کے کامیاب ہوتا. دولت کا زیادہ ملنا یا کم ہو جانا یہ کامیابی یا ناکامی کی علامت نہیں. دنیا میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا رزق تنگ کر دیتا ہے اور اپنے نافرمان بندوں کا خوب پھیلا دیتا ہے ان کے لیے، اور زیادہ ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. تو کسی کا مال زیادہ دیکھ کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہی از اے سکسیسفل پرسن، اور کسی کا کم دیکھ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ لوزر ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہو از سکسیسفل، وہ اپنے بزنس میں بہت سکسیسفل ہے. وہ امیجنیشن میں اپنے آپ کو وہی سمجھنے لگتے ہیں کچھ کیے بغیر. یہ بتانے کہ لائبریری میں ایسی کتابیں بہت ہوتی ہیں کہ ہاؤ ٹو بی سکسیسفل، ہاؤ ٹو بی رچ. تو یہ سب اسباب سے متعلق ہیں، کوششوں کے طریقے بتائیں. تو کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، کوشش تو اس بندے کو کرنی ہے. لیکن بہت سے لوگ کوشش نہیں کرتے، محض وہ اس طرح کی کتابیں پڑھ پڑھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں اور امیجنیشن میں اپنے آپ کو وہاں پلیس کر رہے ہوتے ہیں. اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش نہیں کرے گا. کوشش یا اسباب کا تو اختیار کرنا بندے کے اوپر لازم ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سبب سے میں ضرور کامیاب بھی ہو جاؤں گا. کامیاب جب ہوگا انسان جب اللہ کا اذن ہوگا. تو اس میں اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو زیادہ ملے تو بھی انسان کی نگاہ عبرت کی ہو، اور اگر کسی کے پاس کم ہو جائے تو بھی عبرت کی نگاہ ہو. انسان اپنے حال سے بھی اور دوسروں کے حال سے بھی سبق سیکھے، اور جو اس کو ملا ہے اس پہ راضی رہے، شکر گزاری کرے. کیونکہ جب ہمارے پاس تھوڑا بھی ہوتا ہے تو اس وقت بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سے بھی نیچے بہت سے لوگ ہیں ابھی جو بالکل پاورٹی لائن کے پاس کھڑے ہیں، یا یہ کہ وہ اس سے بھی نیچے چلے گئے. تو اس طرح ان نشانیوں پہ غور کرتے رہنے سے انسان کو اللہ کی یاد رہتی ہے. رزق میں علم بھی شامل ہے. آپ جتنا مرضی یاد کر لیں، یاد کتنا رہے گا؟ جو اللہ چاہے گا، اور باقی بھول جائے گا. چاہے اور زیادہ اس سے آگے آپ کو مواقع دے، اور چاہے تو یہ مواقع بھی چھین لے جو اس وقت آپ کو ملے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ ہی ہے، لہٰذا اس پر بھی اترانے کی کوئی ضرورت نہیں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں. کوشش اور اسباب کو ضرور اختیار کریں، لیکن اگر وہ کوشش کامیاب ہو جائے تو اسے اللہ کا فضل سمجھیں، اسباب کام آ جائیں تو اللہ کی مدد سمجھیں، اور اگر نہ آئیں تو بھی صبر کریں. کیونکہ دنیا میں ہر وقت بندے کے صبر اور شکر کا امتحان ہے کہ کس حال میں کسی چیز کو پا کے کیا کرتا ہے اور کسی چیز کو کھو کے کیا کرتا ہے. قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے نا، اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. کیا وہ جانتے نہیں، ان کو نہیں پتا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے. والا اللہ ہے. تو پھر انسان کے اندر قناعت بھی آتی ہے، شکر بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ حرام کی طرف جانے سے بچتا بھی ہے انسان. کیونکہ جب انسان کے اندر صبر نہیں ہوتا اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اگر ایک رستہ نہیں تو دوسرا رستہ اختیار کر کے وہ حاصل کر لے، خواہ وہ حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، تو یہ چیز بھی انسان کے لیے ایک امتحان بن جاتی ہے. یعنی سب نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جو یہ سب کرتے ہیں. نمبر 1 تو چونکہ مکی صورت ہے، اہل مکہ ہی کے طرز عمل کو ایک طرح سے رول ماڈل بنایا جا رہا ہے کہ وہ
یہ سب کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہر وہ شخص جو ان صفات کا حامل ہو وہ انہی کے مشابہ ہے، انہی میں شامل ہے رہتی دنیا تک، خواہ وہ کسی مذہب، کسی دین اور کسی بھی عقیدے کا ماننے والا ہو۔ بعض لوگ اس نعمت میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ اسی کے اندر کھو کے رہ جاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت بھول جاتے ہیں۔ مثلا ایک شخص جس کے پاس جاب نہ تھی، بہت تنگ حال میں تھا، جاب ملی، اب کیا ہوا، وہ جاب کے تقاضے نبھاتے اور اس میں ایکسیلنس کے لیول پہ جانے کے لیے اپنے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہر چیز بھول گیا، تاکہ میں اس پر اتنا اپ ٹو دا مارک رہوں کہ مجھے کوئی کمی نہ آئے۔ تو وہ بھی کیا ہو گیا، رب کے ساتھ وہ جاب کیا بن گئی، ایک شریک بن گئی کہ رب پیچھے چلا گیا اور وہی سب کچھ ہو گئی۔ یا پھر یہ ہے کہ مثلا کسی کی شادی ہو گئی، شادی سے پہلے بہت ریلیجس تھے، اور شادی کے بعد کیا ہوا، سب اللہ سے کیے ہوئے وعدے وعید بھول گئے، زندگی کا مقصد بھول گئے، اور شوہر یا بیوی وہی بت بن گئے اللہ کے مقابلے میں، کہ ہر بات انہی کی مانی جا رہی ہے اور اللہ کی اطاعت پیچھے چلی گئی۔ یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جو انسان کو اللہ کا حق بھلوا کے اپنے اندر ایسا مشغول کر لے کہ پھر انسان باقی فرائض میں کوتاہی کر جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اگلی آیت میں شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے جب کچھ ملے تو فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اس عیب سے بچنے کے لیے اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے عملی طریقہ کیا ہے، پریکٹیکل ٹپ کیا ہے، اور وہ ہے کچھ ملے تو کیا کرو، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ آتی جو ہے سنگولر ہے، خطاب ہے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر آپ چونکہ اپنی امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے تو آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے بھی خطاب ہے اس میں، کیونکہ امت آپ کے تابع ہے۔ یعنی ہم یہاں اس کو لٹرلی لفظی معنی میں یوں نہیں لیں گے کہ بس یہ جی آپ کے بارے میں کہی گئی اور آپ کو خطاب کیا گیا، نہیں، ہم سب سے بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آپ کے تابع ہیں۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى، اور ذَا الْقُرْبَى سے مراد قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، اور پھر ان میں بھی جو اقرب ہے، سب سے پہلے اس کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ ذَا الْقُرْبَى میں پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ فَالْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ الْأَبُ وَالْأُمُّ أَحَقُّهُمَا، سب سے زیادہ حقدار ہیں، کس کے؟ نیکی کے، خیر کے۔ اور پھر اس کے بعد باقی رشتہ دار جو اس سے کم ہے وہ بھی حقدار ہیں صلہ رحمی کے۔ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ بر الوالدین آتا ہے اور صلہ رحمی آتی ہے؟ غور کیا کبھی؟ بر الوالدین آتا ہے، کسی نے لفظ بر الوالدین پڑھا؟ اصل میں عربی کتابیں نہیں آپ پڑھتے، تو اس میں یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کے لیے جو ٹرم اسلام میں استعمال ہوتی ہے بر الوالدین ہوتی ہے۔ اور بر کس کو کہتے ہیں؟ خیر کثیر کو، خیر کثیر۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کیا ٹرم آتی ہے؟ صلہ رحمی۔ صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑ کے رکھنا، بنا کے رکھنا، لیکن والدین کے لیے کیا آتا ہے؟ بر الوالدین، کثرت کے ساتھ احسان کے لیے، جیسے وہ بالوالدین احسانہ کا لفظ آتا ہے۔ تو اس لیے فآت ذی القربى حقہ، اس میں سب قرابت دار ایک سٹیج اور ایک درجے پر نہیں ہے، اس میں سب سے قریب تر اور پھر اس کے بعد کم سے کم دور تک۔ اور پھر حقہ، ان کا حق، یعنی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ خاص طور پر یہاں مال میں سے حق دینے کی بات ہے، کیونکہ پیچھے رزق کی بات آ رہی ہے نا، یعنی حق کہا گیا ان کو، ان کا حق بتایا گیا مال میں۔ یہ نہیں کہا کہ ان پر احسان کرو، یعنی کہ ان کے ساتھ بس کچھ کر دو جو دل چاہے، نہیں، حق دو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں امر جو ہے نا، امر وجوب کا ہے، واجب ہونے کا۔ امر حکم کو کہتے ہیں نا، کرو ایسے، تو یہ نہیں کہ اچھا دل چاہے گا تو کریں گے، نہیں، کرو، کرنا ہوگا تمہیں، واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے تم پر۔ کیا کہ اگر تمہارے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کا حق دینا ہوگا۔ یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ کیا مطلب فرض کفایہ کا؟ اگر کوئی خاندان میں سے ایک کر رہا ہے تو باقیوں کی پوچھ کم ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی نہیں کر رہا تو سب پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انسان اپنے مال میں سے سب سے پہلے کس کو دے؟ رشتہ داروں کو، اور رشتہ داروں میں سے سب سے پہلے والدین کو۔
یہ ہے ترتیب کام کرنے کی. اور پھر آپ دیکھیے کہ جتنا ان کا حق ہے وہ دو، یعنی ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق. یہ نہیں کہا کہ ایک ہی کو سارا حق دے دو اور باقی سب کو حق سے محروم کر دو. یہ ایک مشکل ہماری یہ بھی ہے نا کہ جب ہم رشتہ داروں کو دینے لگتے ہیں تو اوروں کو بھول جاتے ہیں. اس لیے ساتھ ہی فوراً فرمایا والمسکین، ان کو بھی یاد رکھنا چاہے وہ رشتہ دار نہیں بھی. اور مسکین کون ہوتا ہے؟ محتاج. کبھی کبھی مسکین اور فقیر دونوں آتے ہیں تو اس میں پھر فرق ہوتا ہے. اور اگر خالی مسکین ہے تو فقیر اس میں شامل ہوتا ہے، اور اگر خالی فقیر آئے تو مسکین اسی میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دونوں کا فرق میں پیچھے بتا چکی سورۃ توبہ میں جہاں زکوٰۃ کے مستحقین کی بات تھی. والمسکین، اور مسکین کو بھی اس کا حق دو، محتاج کو بھی. اور مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس ضروریات پوری کرنے کے لیے مال نہیں ہوتا، جو اپنی حاجات پوری نہ کر سکے. کھانا ہے تو کپڑا نہیں، کپڑا ہے تو رہنے کو جگہ نہیں، رہنے کو ہے تو بیماری کے لیے علاج کے پیسے نہیں. یعنی اس کی جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں. بنیادی انسانی ضروریات کیا ہیں؟ بیسک نیسیسٹیز کیا ہیں؟ روٹی، کپڑا اور مکان. اور اس میں پھر اگر بیمار ہو تو علاج شامل ہو جاتا ہے. ان مدات میں خاص طور پر دینا. والمسکین وابن السبیل، اور وابن السبیل میں مسافر شامل ہے، اور بعض مفسرین مہمان کو بھی اسی میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ مہمان بھی کیا ہوتا ہے؟ مسافر ہوتا ہے. وابن السبیل ہی ہوتا ہے وہ بھی. مہمان ہوتا ہی وہ ہے جس کا اپنا گھر وہاں نہ ہو. اقربا میں رشتہ دار آئیں گے اور باقی مہمان وغیرہ اس میں آ جائیں گے ابن السبیل میں. ذالک خیر، یہ بہتر ہے. کیا؟ دینا. دینا اچھا ہے. کس کے لیے اچھا ہے؟ للذین، ان لوگوں کے حق میں. یریدون وجہ اللہ، جو چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ. ہمیں نہیں معلوم وہ کیسا ہے، لیکن وہ ہے. اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا چہرہ بھی ہے. جو اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کا دیدار چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں واقعی دیکھنا چاہتی ہوں؟ اور اگر دیکھنا چاہتی ہوں تو مجھے اپنے مال میں سے خرچ کرنا ہوگا. اس کے بغیر اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. اور رشتہ داروں کو دینا ہوگا، اور مسکینوں کو اور مسافروں پہ خرچ کرنا ہوگا. یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ساری جنت کی ہر نعمت ملنے کے بعد بھی جب انسان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تو ہر نعمت حقیر ہو جائے گی اس کے سامنے. بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی اللہ کا دیدار ہے. اور اللہ تعالیٰ کو مومن اسی طرح دیکھیں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی مثال دے کے فرمایا کہ جیسے تم اس کو دیکھتے اور دیکھنے میں کوئی بادل آڑے نہیں آتا، کچھ نہیں، وہ سامنے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے تم. تو جو اس بات کا شوق رکھتے ہوں ان کو پھر یہ کام کرنے پڑیں گے. کوئی مشابہت نہیں، بغیر کسی تشبیہ کے مجھے ایسی خیال آ رہا تھا کہ شوہر جب اپنی بیوی کا چہرہ دیکھتا ہے تو ہمارے یہاں ایک رسم ہے نا منہ دکھائی کی، جلوہ بھی کہتے ہیں اس کو. تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیا مناسبت ہے نا، آگے ہدیے گفٹ وغیرہ کی بات ہوگی تو مختلف مقامات پر انسان منہ دکھائی یا گفٹ دیتا ہے تو اس کی کیا مناسبت ہے اس وقت. تو میں سوچتی ہوں کہ اگر ایک انسان کا چہرہ دیکھنے کے لیے آپ کو منہ دکھائی دینی ہے تو اللہ کی ذات اتنا بڑا جلوہ دیکھنے کے لیے انسان کچھ بھی خرچ نہ کرے، کچھ بھی نہ دے. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں، اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے نا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ. وزیادہ کیا ہے؟ یہی چیز ہے. یریدون وجہ اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں. آپ کو یاد ہے شروع میں جب میرے خیال ہے سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ خاندان کی لسٹ بنائیں اور وہ سب اپنے چاروں طرف دیکھیں کہاں کہاں کون ضرورت مند ہے، نہیں تو معلوم کریں.
پوچھیں ایک دوسرے کا حال، اس کا کیا حال ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کی کیا مشکل ہے، اس کی کیا ہے، اور پھر وہاں سے شروع کریں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے. فلاح میں بقا کا معنی بھی ہوتا ہے. اور ویسے فلاح کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز جس سے انسان اپنا مطلوب پالے اور مکروہ سے بچ جائے. تو خلاصہ آیت کا کیا ہے؟ انسان کو جب کوئی رزق ملے، نعمت ملے، خوشحالی ملے، تو وہ پھر سیلفش نہ ہو، خود غرض نہ ہو، بلکہ اس کو شیئر کرے. اور شیئر کرنے میں سب سے پہلے سب سے قریب ترین لوگوں کے ساتھ شیئر کرے، اور پھر جو بھی اس دائرہ کار میں آتے جائیں، اور پھر مساکین کا بھی خیال رکھے اور مسافروں پر بھی. یعنی مومن اپنی ذات میں تو جی سکتا ہی نہیں. یہ جو ہم انڈیویجولزم اور انڈیپینڈنٹ ہونے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں نا، کہ صرف اپنی ہی ذات اور اپنا ہی گھر اور اپنے ہی بچے اور میں اور میں اور میں، بس اس سے باہر کوئی نہیں، نہ کوئی یاد ہے اور نہ ہی کسی کا خیال ہے. یہ طرز زندگی انتہائی غلط طرز زندگی ہے. بندہ مومن کے لیے اس کی کوئی گنجائش اور رعایت نہیں کہ ہم اس طرح کی زندگی جئیں کہ صرف اپنے ہی مزے کرتے رہیں، یہ صرف اپنی ہی خوشیاں دیکھتے رہیں، یہ صرف ہر چیز کو اپنی ہی ذات اور اپنے ہی خاندان کے لیے سمیٹ کے رکھ لیں اور باقی لوگوں کو بھول جائیں. نہیں، یہ ناشکرا پن ہے. اسی سے اتراہٹ آتی ہے نا، کہ اگر آپ سب کچھ اپنے اوپر لگا لیں گے تو پھر اترائیں گے ہی نا، پھر دکھاوا کریں گے، پھر دوسروں کا دل جلائیں گے، پھر وہاں سے حسد اور رقابت پیدا ہوگی، نفرتیں اور لڑائی جھگڑے جنم لیں گے، اور نہ دنیا میں کچھ حاصل اور نہ آخرت میں. بات یہ ہے کہ آپ کہیں بھی ہوں گے دنیا کے کسی بھی خطے میں، یہ نہیں کہ یہاں کی بات، جہاں بھی آپ ہوں گے ہر جگہ میں خرابیوں کے مختلف انداز ہوتے ہیں. کہیں ایک طرح کی خود غرضیاں، کہیں دوسری طرح کی خود غرضیاں. جہاں یہ نہیں بھی سکھایا جاتا تو انسان کا نفس ہی اس کو سکھا دیتا ہے کہ سب کچھ اپنے لیے، کیونکہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ جب اس کو خیر ملتی ہے تو منوع فعول کے وزن بہت زیادہ روکنے والا ہو جاتا ہے. نہ کوئی اس کو دیکھے بھی نہ، کسی کو جھلک بھی نہ پڑے، یہ سب میرا ہی میرا ہے. پھر فرمایا وما آتیتم من ربا، اور جو بھی تم دیتے ہو، آتیتم اعطیتم ہے اصل میں، عطا کے معنوں میں، جو بھی تم دیتے ہو، عطا کرتے ہو، کسی کو عنایت کرتے ہو، من ربا، ربا میں سے. ربا کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا چڑھنا، بڑھنا، زیادہ ہونا. ربوہ کہتے ہیں بلند جگہ کو، ٹیلا کو، اور یہاں مراد ہے اس سے مال کا بڑھنا. سود کو بھی ربا کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بھی بظاہر مال زیادہ ہوتا نظر آتا ہے. اور ربا کا ایک معنی ہدیہ بھی ہوتا ہے، تحفہ. وما آتیتم من ربا، چونکہ مکی صورت ہے لہذا ربا سے متعلق یہاں کوئی حکم نہیں دیا جا رہا، کیونکہ ربا سے متعلق احکامات کئی درجوں میں نازل ہوئے، کئی سٹیجز میں، کیونکہ مختلف آیات قرآن پاک کی یہ بتاتی ہیں کہ ربا کن کن سٹیجز پہ نہیں آہستہ آہستہ حرام ہوا. چونکہ مکی صورت اور مکہ میں ربا موجود تھا، تو یہ سب سے پہلی آیت ہے جو ربا کی ناپسندیدگی پر دلیل ہے. ربا کو میں دو طرح سے ایکسپلین کروں گی، ایک سود کے معنوں میں اور دوسرے تحفے کے معنوں میں، کیونکہ تحفہ بھی کسی کا مال بڑھاتا ہے اور ربا بھی مال میں اضافے کا سبب ہوتا ہے. تو ربا کا لفظی معنی کیا ہے؟ بڑھنا چڑھنا، زیادہ ہونا. ٹھیک ہے. اب اگر پہلا معنی ہم لیں اس میں سود کا، تو حکم کیا ہے؟ جو بھی تم دیتے ہو سود میں سے، لیربوا، تاکہ وہ زیادہ ہو، فی اموال الناس، لوگوں کے مال میں. یعنی جو بھی تم سود دیتے ہو تو سود لینے والے کے مال میں کیا ہو؟ اضافہ ہو جائے. فلا یربو عند اللہ، وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں. یعنی اللہ کی نظر میں ربا کا جو نظام یا طریقہ ہے وہ مال میں حقیقی اضافے کا سبب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں
یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، نشو نما دیتا ہے، اس کو زیادہ کرتا ہے، یعنی اس پہ توجہ کرو، جو صدقہ دے اس کا مال حقیقت میں بڑھتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب کوئی شخص حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کو پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور احد سے بھی بڑی ہو جاتی ہے، پل پل کے بڑھ بڑھ کے گرو کرتے کرتے. کھجور کتنی سی ہوتی؟ اتنی سی. کھجور کی ایک لمٹ ہے نا، جب اگتی ہے تو زیادہ سے زیادہ بڑی کھجور آپ نے کتنی دیکھی ہوگی؟ کچھ ہوتی ہے بڑی بڑی لیکن اتنی بڑی نہیں ہوتی. لیکن وہ کھجور جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دی گئی ہو کسی کو، تو ایک کھجور ایک پہاڑ کے وزن جتنی ہو جاتی ہے، بڑھ بڑھ کے موٹی ہو کے، سائز اس کا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. قیامت کے دن اجر میں وہ احد کے برابر اعمال نامے میں شمار ہوگی. خالصتاً اللہ کی خاطر اگر کچھ دیا، صدقہ اس طرح بڑھتا ہے. یعنی سوسائٹی میں صدقے کی وجہ سے اتنی خیر پھیلتی ہے، لیکن سود کی وجہ سے اگر بظاہر کسی کو کچھ زیادہ مال ملتا نظر بھی آتا ہے تو اس سے اللہ کی نگاہ میں وہ خیر یا وہ جو اس کا حقیقی فائدہ ہے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ حرام میں ویسے ہی برکت کوئی نہیں ہوتی اور نہ اس کے لینے دینے والے کو کوئی ثواب ہوتا ہے، بلکہ الٹا پکڑ ہوتی ہے. وما آتیتم من زکات، اور جو بھی دیتے ہو تم زکات میں سے، اور زکات سے مراد یہاں کیا ہے؟ صدقہ، کیونکہ زکات کہاں فرض ہوئی تھی؟ مدینہ میں جا کر، اور یہ مکی صورت ہے تو زکات سے مراد یہاں مطلق صدقات ہے. تریدون وجہ اللہ، تم چاہتے ہو اللہ کا دیدار جس کے بدلے، یعنی جو صدقہ تم دیتے ہو جس کے بدلے صرف اللہ کی رضا چاہیے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی لوگ وہی دراصل اضافہ کرنے والے ہیں، بڑھانے والے ہیں، ضعف سے دو چند کرنے والے، زیادہ کرنے والے. کیونکہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، سورۃ الحدید آیت 11. ایک معنی تو یہ ہو گیا، سمجھ میں آ گیا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر بغیر کسی دکھاوے کے، ریاکاری کے، احسان جتائے اللہ کی خاطر کسی کو کچھ دیتے ہیں، خواہ وہ صدقہ دیں، تحفہ دیں، کسی کی مدد کریں، وہ اس کا ثواب کئی گنا زیادہ پائیں گے. وہ زیادہ کرنے والے، کیا زیادہ کرنے والے؟ اولئک ھم المضعفون، اجر زیادہ کرنے والے ہیں، ثواب زیادہ کرنے والے ہیں، کئی گنا بڑھانے والے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ وجہ اللہ سے مراد، جیسا کہ اللہ کی ذات ہے تو دیتے وقت جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو نہ دیکھیں، اس کے منہ کی خاطر نہ دیں، کیونکہ ہم بعض اوقات یہ دیکھ کے دیتے ہیں کہ کس کو دے رہے ہیں یا نہیں، اس کو بھول جائیں جس کو دے رہے ہیں، اس کو یاد رکھیں جس کی خاطر دے رہے ہیں، پھر اس کا لطف آپ دیکھیں. ایک یہ ہے کہ اللہ کی خاطر دینا، دوسرا ہے غیر اللہ کی خاطر دینا، تیسرا ہے کسی کی بھی خاطر نہ دینا. یہ 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس، چوتھی کوئی نہیں. کیا کیا؟ اللہ کی خاطر دینا، غیر اللہ کی خاطر دینا، کسی کی بھی خاطر نہ دینا، نہ اللہ کی نہ غیر اللہ کی. مزہ کس میں؟ کئی لوگ بہت زیادہ ہی پاک باز بنتے، وہ کہتے ہیں ہم نہ تو نیکی چاہتے ہیں، نہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور نہ ہی بندوں کی چاہتے ہیں، بس سیلف لیسلی ہم تو کرتے ہیں فار دا سیک آف گڈ. اس میں کیا مزہ ہے؟ کوئی لطف نہیں اس میں. اور ایک ہے کہ آپ کسی اور کی شہرت کے لیے اور کسی کو دکھاوے کے لیے دیں، اور ایک صرف اللہ کی رضا کے لیے. اصل اجر اور ثواب اس کا ہے جو اللہ کی خاطر دیتا ہے. اور اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں ہمارے ذہن میں کوئی ثواب عذاب کا کوئی نہیں ہوتا، بس ہم کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. نہیں، دس از رانگ. ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تریدون وجہ اللہ، تمہیں چاہیے اللہ کا چہرہ، چاہیے اللہ کی ذات، اللہ کی رضا، وہ سامنے رکھو.
کیوں؟ وائی؟ اس لیے کہ جب وہ رکھو گے تو کام بہت زیادہ خوبصورت ہوگا. جب آپ ایک بے دلی سے نہ اس کا چاہیے نہ اس کا چاہیے تو بس کر رہے ہیں اس کام میں کیا خوبصورتی ہوگی. اور ایک یہ کہ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو لوگ جتنے ہوں گے بس اسی لیول کا کریں گے. اور ایک یہ کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس کام کے حسن اور اس کام کی خوبی اور اس کام کی بھلائی کا کیا ٹھکانا کہ جو اتنے بڑے رب کی ذات کے لیے ہو، اس کی خوشی کے لیے ہو، وہ سامنے ہو، تو انسان سکون بھی پاتا ہے، اس کام کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی بہترین ہوتا ہے. اس میں خیر ہی خیر ہے. اور اس طرح کی بیزار قسم کی زندگی بسر کرنا یا لوگوں پہ دین رکھتے جانا، یہ سب بیکار کام ہے اور اس سے خوشیاں نہیں آتی، نہ اپنے دل میں نہ کسی اور کے دل میں. اسی لیے کہا گیا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. ایسا شخص تو ایمان ہی نہیں رکھتا، اس کا تو ایمان ہی ناقص ہے جو صرف دکھاوے کے لیے اور احسان جتانے کے لیے دوسروں کو دیتا ہے. قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان اس لیے نہ کرو کہ کثرت سے حاصل کر سکو، یعنی کسی سے کچھ نکلوانے کے لیے اس کو کچھ مت دو. لہذا دوسرا معنی اس آیت کا کیا ہے؟ ربا سے مراد ہدیہ یا تحفہ ہے کہ جو بھی تم دیتے ہو ہدیہ تحفہ کسی کو تاکہ اس کے مال میں بڑھ جائے. ہدیہ تحفہ کب دیا جاتا ہے؟ مثلا کسی کے بچے کی شادی ہے مثلا، یا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، یا پھر کوئی اور خوشی کا موقع ہے، کوئی پاس ہوا ہے، کوئی کامیاب ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی خوشی کے مواقع، کوئی عید کا موقع ہے، تو عموماً کیا کیا جاتا ہے؟ کوئی تحفہ دے دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات تو صرف نیت کیا ہوتی ہے تحفے کی شکل میں؟ دوسرے کی مدد. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا ہو جائے. عام طور پہ شادیوں میں جیسے لوگ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں نا، وہ جو لینے دینے کے ہوتے ہیں، وہ لکھتے لکھاتے بھی رہتے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا. اس کے پیچھے بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک برادری پوری جو ہے وہ مل جل کے کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے تحفے کے نام پر. اور ہر جگہ کے اپنے اپنے طور طریقے، رسم و رواج ہیں. اگر اس کے پیچھے نیت خالص نہیں اور صرف برادری کے دکھاوے کے لیے کہ ناک کٹ جائے گی، برادری کہے گی دیا کیا تم نے، فرمایا کہ اس کا لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ملتا اس پر. اور جس کو دیا جاتا ہے وہ بھی ایک مصیبت کے مارے لے کے بس یہی سوچتا ہے کہ اب قرضہ کس وقت چکاؤں. اس کی بھی حقیقی مدد نہیں ہوتی. دیکھیں نا، جب آپ لے رہے ہیں اور آپ کے سینے پہ پتھر رکھا ہوا ہے کہ اب آپ نے اس کو واپس کرنا ہے اور اسی جتنا کرنا ہے اور اس سے زیادہ کرنا ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ نہیں بڑھتا، وہ کسی کو فائدہ نہیں دیتا. اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرو. اور زکوٰۃ، صدقہ یا مدد کو یہاں یا تحفہ جو بھی ہے اس کو زکوٰۃ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ انسان کے نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے، مال کو بھی پاک کرتا ہے. آپ کے اندر کا بغض حسد بھی دور ہوتا ہے، نفرتیں بھی دور ہوتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو کہ ایک دوسرے سے محبت بڑھے. ہدیے کا اصل مقصد کیا ہے؟ محبتیں بڑھانا. اور سیکنڈری کسی کی مدد کرنا. لیکن جب انسان کی نیت خراب ہوتی ہے تو پھر نہ وہ خوشی کا سبب بنتا ہے اور نہ ہی کسی کو حقیقی معنوں میں پھر وہ فائدہ دیتا ہے. وہ الٹا بلکہ بوجھ بن جاتا ہے اور دینے والے کو بھی کچھ نہیں ملتا. وہ دیکھیں نا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کون ہے جو اللہ کی خاطر دیتے. آپ دیکھیے اسلام کی خوبصورتی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ جب کوئی دے، لینے والے کو بھی فائدہ ہو اور دینے والے کو بھی ہو، سبھی اس سے فائدہ اٹھائیں. تہادو تحابو باب تفاعل ہے، ایک دوسرے کو دینا، لینا دینا. اگر اس میں نیت اللہ کی رضا ہوگی تو تم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے گا. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، کوئی برکت نہیں اس میں.
وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک ھم المضعفون. ایک طرف ربا ہے اور ایک طرف زکوٰۃ ہے. ربا بھی کب لیا جاتا ہے؟ جب معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے کسی انسان کو، اور زکوٰۃ بھی ضرورت مندوں کو دی جاتی ہے. ایک ہے ضروریات پوری کرنے کا طریقہ ربا، اور دوسرا ہے زکوٰۃ. تو اصل فائدہ کس کا ہے؟ جو کام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو اور اللہ ہی کی خاطر ہو. چونکہ انسانوں کو ان چیزوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، ہر شخص کو اس سے واسطہ پڑتا ہے. کبھی وہ لینے والا ہوتا ہے اور کبھی دینے والا ہوتا ہے. اور یہ سمجھنا کہ نہیں جی میں تو کبھی کسی سے کچھ لینا نہیں چاہتا، یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے. تحفے کا لینا اور دینا دونوں پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے نا. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے نا کہ کچھ انسانوں کے پاس اگر اللہ کا دیا وہ کچھ ہو تو وہ تحفے کو کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ حقیر سمجھنے لگتے ہیں، یا اسے اپنے خلاف کوئی چیز سمجھنے لگتے ہیں کہ تم نے توہین کر دی مجھے کچھ دے کر، کیا میں بھوکا ہوں کہ تم میرے لیے کچھ لے آئے ہو، یا یہ کہ تم میری مدد کر رہے ہو. تو تحفہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی یا کوئی صدقہ نہیں ہوتا. تحفہ خوشی بڑھانے کا ذریعہ، تعلقات کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. تو معاشرتی زندگی میں اس کی اپنی ایک اہمیت اور ضرورت ہے، اور اس کا مقصد بھی بتا دیا گیا. اور اوور آل جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان معاشرے کے اندر، انسانوں کے اندر آپس کی محبت بے حد ضروری ہے. محبتیں زندگی کے مشکل ترین سفر کو کیا بنا دیتی ہیں؟ آسان کر دیتی ہیں. اب دیکھیے کہ سب سے مشکل تعلق جو ہوتا ہے نا شوہر بیوی کا ہوتا ہے. اللہ نے اس رشتے کے اندر کیا رکھا؟ مودتاً و رحمت رکھی. ورنہ کوئی عورت ماں بننے کو تیار نہ، اور کوئی بچے کی تکلیفیں نہ اٹھائے، اور اسی طرح کوئی باپ کمانے میں تکلیفیں نہ اٹھائے اگر اسے بچوں سے یا بیوی سے محبت نہ ہو. تو مرد کے لیے کمانا اور بیوی کے لیے بچے پالنا ایک انتہائی مشکل کام ہے. زندگی کا مشکل ترین دور شروع ہوتا ہے نا شادی کے ساتھ. لیکن اس میں جب دونوں کے درمیان مودت اور رحمت ہوتی ہے تو بڑے سے بڑے بھاری اور مشکل کام کیا ہو جاتے ہیں؟ آسان ہو جاتے ہیں. اسی طرح اقرباء کو دینے کا کیوں کہا گیا؟ کہ اس سے آپس میں تعلقات اچھے ہوں گے. جب خاندان برادری کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو تکلیف دہ مرحلے آسان لگتے ہیں. اور پھر یہ پھیلتے ہوئے دائرہ، یعنی شوہر بیوی سے شروع ہوتا ہے، پھر خاندان بنتا ہے، پھر اس کے بعد پھیلتے پھیلتے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو جس معاشرے کے اندر محبتیں ہوں، ہمدردی ہو، خوشی ہو، وہاں بڑے بڑے مشکل اور کٹھن کام آسان ہو جاتے ہیں. جب انسان کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ اچھا میں اداس ہوں تو کوئی ہے جو میری اداسی دور کر دے گا، میں بھوکا ہوں کوئی ہے جو میرے لیے کچھ پکا دے گا. شوہر گھر بھوکا لوٹ رہا ہے تو اگر اس کو پتا ہے کہ اس کی بیوی کیئرنگ ہے تو وہ اس کی تھکن، بھوک، پیاس کی تکلیف، شدت کم ہو جائے گی. اسی طرح میں بیمار ہوں کوئی ہے جو میری کیئر کرے گا. یہ چیز انسان کی بیماری کو، بھوک کو، دکھ کو، تکلیف کو کیا کر دیتی ہے؟ کم کر دیتی ہے. وہ تکلیف تو وہی ہوتی ہے لیکن کم کر دیتی ہے. لیکن جس انسان کو یہ ہو کوئی نہیں میرا، میں اکیلا ہوں، کہاں خوش رہ سکتا، وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتا. تو یہ ایک دوسرے سے دوستی، تعلق، خاندانوں کا مضبوط ہونا، یہ محبتیں آپس میں زندگی کا سفر آسان کرتی ہیں، اور نفرتیں سفر دوبھر کر دیتی ہیں، مشکل کر دیتی ہیں. اللہ اگر بچے کی محبت ماں کے دل میں نہ ڈالتا تو بچہ پیدا ہوتا ہی ماں اٹھا کے پھینکتی اس کو کہ تمہاری خاطر. لیکن نا بعض اوقات ایک تھوڑا سا کسی کا پاؤں آپ کے پاؤں پہ آ جائے تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ فوراً دھکا دیتے ہیں. حج وغیرہ کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا جتنا مرضی سبق پڑھ کے جائیں گے کسی کچھ نہیں کہنا، تو کئی دفعہ بلا اختیار آنکھیں اٹھ جاتی ہیں اس شخص کی طرف جس نے ہمیں کوئی دبایا ہو، بیچارے نے بے اختیار ہی بے شک. لیکن ایک انسٹنٹ ری ایکشن ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی تو ہمارا فوراً ہاتھ پلٹتا ہے کہ کس نے ہمیں کچھ کیا، ہم اس کی خبر لیں. تو بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جب اسے دکھ تکلیف پہنچتے تو ری ایکشن آتا ہے. قدرتی بات ہے کہ ری ایکشن آتا ہے. تو جب محبتیں ہوتی ہیں تو وہ ایسے اعتماد ہو جاتے ہیں کہ پھر یہ ری ایکشنز کنٹرول میں ہو جاتے ہیں، پازیٹو ہو جاتے ہیں، اور زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایک رویہ وہ ہے کہ جس میں انسان کچھ پا کے اپنے آپ میں ہی رہتا ہے اور اتراتا ہے اور ساری خوشیاں بس اپنے ہی سرکل تک، اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتا ہے.
اور خود ہی پھولتا رہتا ہے. اور دوسرا رویہ کیا ہے کہ انسان رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو دے کر، پھر آپ کا جو سوال تھا کہ دوست احباب کو دینے کے لیے کیا، تو یہ جو آخری آیت ہے یہ اصل میں دائرہ وسیع کر دیتی ہے. وما آتیتم، کوئی بھی ہو اس میں سبھی شامل ہو، اپنے پرائے غیر ہر کوئی شامل ہے. تحفہ تحائف صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. تحفہ صرف غریبوں کے لیے نہیں ہوتا، تحفہ امیروں کے لیے بھی نہیں. تحفہ آپ کسی کو اس لیے نہیں دیتے. تحفے کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ غریب ہے تو اس کی میں مدد کر دوں؟ نہیں، تحفے کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی ایک محبت کا اظہار کر کے اس کو خوش کر دوں. یعنی تحفہ سمپلی تحفہ کیا ہے؟ کسی کو خوش کرنے کا ذریعہ. ہاں؟ اور انڈائریکٹلی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو ایسا تحفہ دیں جو اس کے کام آئے تو وہ مزید محبت اور خوشی میں اضافے کا سبب بنتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ بہت سے تحفے محبت میں اضافے کی بجائے کیا بن جاتے ہیں؟ بوجھ بن جاتے ہیں، مصیبت بن جاتے ہیں. جیسا کہ مجھے 2 دن پہلے کسی نے میل لکھی تو اس میں انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ یہ ضرور واضح کر دیجیے. تو میں نے سوچا کہ انہوں نے یہ کیوں سوال لکھا ہے مجھے، کہ یہ کہاں سے کانٹیکسٹ آ رہا ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس صورت میں آیت آ رہی ہے، تو انہوں نے اس سے پہلے ہی سد باب کروانا چاہا. یہ لکھتی ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Respected Ustaza, I really enjoyed all the lectures about social problems and solutions. Were alhamdulillah great. I live in Ottawa and a big problem I'm facing is parties and gifts. You cannot avoid them at all, and so many Muslim brothers and sisters still take time to cook 4 to 5 dishes, clean the house, 2 to 3 desserts at least, then salad, etc. While kids cry or watch cartoons, prayers get late, and the biggest thing is searching for the gift for the guests. Instead, potlucks can be done and some Muslim games and stories can be read to kids, which I have tried practically, but I feel people will take long to change. I have a cupboard filled with gifts I received, but I do not feel like giving it to somebody. What should I do? I am praying to Allah to help me. Please help. A student. کوئی حرام چیز اگر کسی کو دی جائے، مر ربن، ربا حرام کا سمبل ہے نا، فلا یربو عند اللہ، یعنی ربا کی جو کمائی ہے یا جو ربا سے کسی کو کچھ دینا ہے تو اس میں دینے والے کے لیے کوئی ثواب نہیں، کیونکہ مضعفون وہ ہیں جو پاک کمائی سے دیں، اور اللہ کے ہاں بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں. لیکن اب پھینکنے سے بہتر ہے کہ چلے کوئی فائدہ اٹھا لے. اوکے، ایک آیت ہے آج کے سبق کی پڑھا کے میں تحفے کے موضوع پہ آتی ہوں، اور آپ کے لیے مست ہے سننا کیسٹ دعوتیں اور تحفے، کیونکہ اس میں اس تفسیر کا پارٹ ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کیونکہ میں نے اس پہ 1 دن ایکسٹرا لگایا تھا، تو اس لیے آپ اس کو خود سن لیجئے. لیکن انشاءاللہ اگلی آیت کی تفسیر کے بعد میں چند چیزیں کوئکلی آپ کے ساتھ دہراؤں گی، کیونکہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ انسان ان سے بائیکاٹ کر کے زندہ رہ لے، کہ نہ ہم لیتے ہیں نہ دیتے ہیں. دس از رانگ، یہ نہیں کر سکتے اسلامکلی. پھر کیا کریں؟ تو طریقہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا کریں، اور ان کی بھی آپ کو مدد کرنی ہے، کیونکہ میں ان کا کیس آپ تک لے آئی ہوں کہ آپ سجیسٹ کریں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، کیونکہ یہ تھوڑی سی دیر میں ہو نہیں سکتا. اگلی آیت پڑھتے ہیں. اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا. خلق کیا ہے؟ ایجاد بتقدیر. ثم رزقکم، پھر اس نے رزق دیا تم کو. ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تم کو. پہلے پیدا کیا، پھر رزق دیا، پھر موت دے گا. 3 چیزیں ہوگی. ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تم کو. موت کیا ہے؟ موت کس کا نام؟ روح کا جسم سے مکمل طور پہ الگ ہونا، مکمل طور پر جسم سے الگ ہونا، اس کو موت کہتے ہیں. اور اگر مکمل طور پر الگ نہ ہو، کومے میں ہو انسان، یا چاہے اس کے صرف دل کی دھڑکن ہی باقی اور باقی جسم ڈیڈ ہو چکا، تو موت نہیں ہوتی. اسی لیے ٹرانسپلانٹ میں ہارٹ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ہارٹ دینے کا مطلب یہ کہ وہ شخص خود زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو موت کہتے ہیں مکمل طور پر جسم سے روح کا الگ ہو جانا، ڈیڈ ہونا. ٹھیک ہے. ثم یمیتکم، کیونکہ نیند بھی تو موت کی بہن ہے نا، اس میں بھی روح الگ ہوتی ہے لیکن مکمل نہیں ہوتی. حل من شرکائکم، کیا ہیں تمہارے شریکوں میں سے کوئی، من یفعل، جو کر سکیں، من ذالکم،
اس میں سے من شیئن کوئی کام. اب شرک کی مکمل تردید کر دی گئی. کوئی زندگی دے سکے تم کو، کوئی رزق دے سکے، کوئی موت دینے والا ہو، کوئی زندگی دینے والا ہو، نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا جب تعارف کرایا تھا نمرود کے سامنے تو کیا کہا تھا؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت، تو اس نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. تو یہاں پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی اور ہے تو بتاؤ اس کا تمہارے شریکوں میں سے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ہو جاؤ. سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. جو بھی لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر قرار دیتے ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ شرک کر رہے ہیں، اور شرک باطل ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. تو سبحانہ وتعالی عما یشرکون. تو یہاں پر سبق کا اختتام ہوتا ہے. آغاز کیا تھا؟ کچھ لوگوں کے شرک کرنے کی بات تھی، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اور آخری آیت میں کیا بتایا گیا کہ جب کوئی اور تمہیں رزق اور موت اور زندگی نہیں دیتا، یعنی خلق میں آغاز ہے اور پھر دوبارہ جینے میں اختتام ہے. تو جب اول و آخر کا مالک وہ ہے تو بیچ میں یہ اوروں کو تم نے کہاں سے شامل کر لیا؟ لہذا انسان کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ وہ ہر طرح کے شرک خفی اور جلی سے بچے. تلاوت سنیے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ. ایک ہوتا ہے ہبہ، ایک ہوتا ہے صدقہ، ایک ہوتی ہے زکوٰۃ، ایک ہوتی ہے خیرات. یہ سب دینے سے متعلق ہیں چیزیں. یہاں اس آیت میں جو کہا گیا وہ یہ کہ تم کسی کو تحفہ اس لیے نہ دو تاکہ وہ اس سے بڑھ کر تمہیں کچھ اور دے. یعنی کسی مطلب کے لیے مت دو تحفہ. تحفہ دینے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اظہار محبت، محبت کا بڑھانا. تحفہ کیا ہے؟ بیسیکلی محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ. کیونکہ انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے، جب کوئی کسی کی کیئر کرتا ہے، جب کوئی کسی کے لیے سوچتا ہے تو اس کے لیے لازماً کچھ کرنا چاہتا ہے، یا نہیں؟ اپنے عمل سے کوئی ثبوت دینا چاہتا ہے. تو تحفہ دے کر دراصل وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے دل کی محبت کا اظہار کرتا ہے، معقول کو محسوس سے ثابت کرتا ہے کہ محبت ایک معقول چیز ہے نا، یعنی وہ جو دل کے اندر. اب کسی کو کیا نظر آئے؟ اگر ایک شخص دوسرے سے محبت کرتا ہے یا اس کے لیے کیئر کرتا ہے تو کس طرح بتائے کوئی؟ صرف زبان سے بتانا کافی نہیں ہوتا، بعض اوقات عمل سے ثبوت دینا ہوتا ہے. اچھا، جب عمل سے انسان ثبوت دیتا ہے تو اس میں پھر کیا چاہتا ہے؟ کہ میں ایسا کام کروں جس سے دوسرا خوش ہو جائے. اب اگر یہ کانسیپٹ ہے کسی کا تحفے کے پیچھے تو بہت خوبصورت ہے. اور پھر اس کی نیت کیا ہو کہ میں جس کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں اس سے مجھے اللہ کی خوشی چاہیے، جواب میں اس سے بڑی خوشی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کہ وہ شخص تو خوش ہوگا ہی، لیکن اصل میں مجھے اللہ کی خوشی چاہیے. جب کوئی شخص اللہ کی خوشی کے لیے کسی کو خوش کرنا چاہے گا تو واقعی وہ بھی خوش ہوگا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ تو راضی ہوگا. اور اس کے ساتھ انشاءاللہ جس انسان کے لیے آپ کچھ اظہار کر رہے ہیں، اظہار محبت، وہ بھی انشاءاللہ خوش ہوگا. لیکن اللہ کو بھول کر صرف انسان کی خوشی سامنے نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر صرف اپنے دل کی خوشی کے لیے یا دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرے تو ایسے تحفے کا کوئی فائدہ نہیں، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں. اب آپ دیکھیے ہدیہ کیا ہوتا ہے. ہدیہ کا لفظ جو ہے یہ کس سے نکلا ہے؟ ہا دال، یہ خدا والا ہی ہے یہ بیسیکلی. اور خدا کیا ہوتا ہے؟ لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا. تو اسی سے لفظ ہدیہ ہے، وہ تحفہ جو کسی معاوضے، صلے اور جواب کی توقع، تمنا، طلب رکھے بغیر کسی کو دیا جائے. کیا ہے؟ یعنی کسی معاوضے، کسی بدلے، کسی جزا، کسی شکریہ، کسی بھی جوابی رسپانس کے طلب کیے بغیر دے.
اب یہ تو بڑے نقصان کی بات ہے کہ انسان کسی کو کچھ دے اور اس کو کچھ ملے ہی نہ. کیا فائدہ پھر دینے کا؟ کوئی ہونی چاہیے نا، وہاں گیپ فل ہونا چاہیے یا نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ تم کسی کو بھی کچھ دو تم میری خاطر دو، احسان نہ جتاؤ. جب میری خاطر کرو گے تو میں اس کو کئی گنا بڑھا کے تمہیں لوٹاؤں گا. اب اگر آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی دینے والا آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نیت سے دے رہا ہے کہ اس نے آپ سے کچھ اور نکلوانا ہے، تو آپ کے دل کا حال کیا ہوگا؟ یعنی اگر پتہ چلے کہ دینے والا کسی خاص مقصد سے کچھ دے رہا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کو دیتا ہے کچھ تو وہ اس سے بڑی کوئی چیز نکلوانا بھی چاہتا ہے، اس کے پیچھے غرض کچھ اور ہوتی ہے، اللہ کی رضا نہیں ہوتی. اب وہ ایک طرح سے کیا کر رہا ہوتا ہے، جال میں پھانس رہا ہوتا ہے دوسرے کو، کوئی خوشامد کر کے کچھ دے دلا کے کوئی اور مقصد پورا کرنا ہوتا ہے. اور اگر وہ مقصد نہ ہو تو کوئی دے دلائے نہیں، کیونکہ جو اللہ کی خاطر دینا ہوتا ہے وہ پھر وہ دینے والا کبھی دینے سے رکتا نہیں، وہ دیتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے تو وہاں جا کے کچھ چاہیے نا، یہاں تو کچھ نہیں چاہیے. وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں نے کیا دیا تو پھر دوسرے نے کیا دیا، وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس نے تو مجھے کبھی کچھ دیا ہی نہیں، وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں یہ دوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی پڑوسن کسی کو ایک بکری کی کھر دینے سے بھی نہ شرمائے، اور اگر شوربہ ہو تو اس کو پتلا کر لو کہ کسی اور کا بھی خیال رکھ سکو. تو یعنی کسی کو معمولی چیز دینے سے بھی انسان پھر نہیں گھبراتا. تو بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر تحفے کا مقصد محبت بڑھانا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیے دو، اس سے باہم محبت پیدا ہوگی. پھر اسی طرح کچھ اور مقاصد ہو سکتے ہیں چاہے وہ پسندیدہ ہیں یا نہیں، مثلا کسی کی مدد کرنا، کسی سے دوستی پکی کرنا، کوئی کام نکلوانا. لینے والے کو تو کوئی ریسٹرکشن کسی پہ نہیں لگانی چاہیے، لیکن بیسیکلی تو یہاں حکم دینے والوں کے اوپر آ رہا ہے نا. ایک ہی طرح کی چیز بعض اوقات اتنی جمع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ایسی کوالٹی کی ہوتی ہے کہ جو آپ کے شایان نشان نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو دیں، کیونکہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ آپ کسی کے سر پہ کیوں رکھیں جا کے. بعض اوقات استعمال کی نہیں ہوتی، صرف دکھاوے کی ہوتی ہے کہ دینے والے کو کس ادب آداب کا خیال ہونا چاہیے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.